اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجیے محمد اللہم صل علی محمد۔ افطار کے جسمانی فوائد، روحانی فوائد، سماجی فوائد اور افطار کے سلسلے میں مختلف فقہی احکام اور بعض اس سلسلے میں شبہات کا جو ازالہ ہے وہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا درس، لیکن انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کام آئے گا، اور ابھی تو 5 دن اور بھی ہیں آپ کے پاس، اس میں بھی کام آئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند افطارہ، افطار کے وقت جو اس کو خوشی ملتی ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسری ہے وفرحت عند لقاء ربہ، اپنے پروردگار سے ملاقات کی خوشی۔ یہ 2 خوشیاں ملتی ہیں روزے دار کو، فرحتان۔ اچھا، اب دماغ میں یہ آتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ جب ہم افطار کرتے ہیں اور پکوڑے، سموسے اور شربت وغیرہ ساتھ ہوتا ہے تو بہت دیکھ کے ہمیں خوشی ملتی ہے، شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد پھر دوسری جو چیز برابر میں ہے اس کے، اپنے پروردگار سے ملاقات کی خوشی، تو کیا یہ 2 خوشیوں جن کا ایک ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے کوئی آپس میں کوئی مناسبت رکھتی ہیں؟ بہت سے لوگ تو ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اندر بظاہر کوئی رغبت بھی نہیں رکھتے۔ آیت اللہ بہجت اپنے متعلق کہتے تھے کہ مجھے کھانے میں کوئی خاص رغبت نہیں ہے، لیکن حکم شریعت ہے، زندہ رہنا، اس وجہ سے میں مثلا کھاتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے اس سے مراد کہ افطار کے وقت جو میز ہمیں سجی ہوئی نظر آتی ہے اس کو دیکھ کے جو خوشی ملتی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت خدا کے اندر اس روزے کو بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کی خوشی، یعنی اللہ نے جو ہم پر ایک فریضہ عائد کیا تھا اس کو ہم نے اس کے احکام کے مطابق بخیر و خوبی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس کی جو خوشی ایک تو ملتی ہے اس کو، اور وہ تو ضمنی طور پر چلے ہوتی ہے کہ انسان جب اس میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اصلاً جو بھوکے پیاسے رہنے سے کے بعد جو کھانا پینا ملتا ہے اس سے فقط تکلیف رفع ہوتی ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ تکلیف رفع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پائے تکمیل تک آپ نے روزے کو پہنچایا، پورے روزے کو تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے، شیطانی چیزوں سے بچاتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچاتے ہوئے مکمل کیا، یہ ہے وہ خوشی جو افطار کے وقت مومن کو ملتی ہے۔ اور دوسری وفرحت عند لقاء ربہ، اللہ سے ملاقات کی خوشی۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب جو اس دنیا میں اس نے یہ اللہ کی اطاعت کے اندر روزہ رکھا تھا، یہ قیامت کے روز جب اس کا اجر دیکھے گا تو اس وقت وہ خوش ہو جائے گا۔ جب قیامت کے روز پہنچے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت جو اس روزے کا اجر اس کو دیکھے گا، اور وہ تمام آسائشیں اور جنت میں اپنا رتبہ اور مقام، تو اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی دونوں چیزیں یہ روزے دار سے متعلق ہیں۔ تو بہرحال، اور یہ صرف یہ ہماری احادیث کے اندر نہیں ہے، برادران اہل سنت کی احادیث کے اندر بھی تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ یہی حدیث رسول اللہ سے بھی مروی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ ایک تو یہ 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ پھر علماء روایات میں بھی چیز آئی ہے، علماء بھی اس کو لکھتے ہیں کہ اصل میں جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت جنت کی خوشبو اس کو گھیر لیتی ہے، جنت کی خوشبو، اور مسلسل رحمت پروردگار کا نزول اس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو آپ جس وقت افطار کرتی ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت جو ہے کس طریقے سے ایک جنتی خوشبو وہاں پر بکھری ہوئی ہوتی ہے، اور کس طرح سے رحمت پروردگار کا مسلسل اور برکات خدا کا نزول اس جگہ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس روزے دار جو افطار کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس وقت فرشتے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ افطار کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں، فرشتوں کا ایک غول جھمگٹا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ روایتوں میں بھی آیا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو، یہاں تک کہ جب مومن گزرتا ہے تو فرشتے 2 رویا قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں جب وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تو اطاعت خدا کے اندر مصروف آدمی ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو کہ روزے کی حالت میں، اور اس وقت وہ افطار کر رہا ہے تو فرشتے اس کے لیے
خصوصی طور پر اس وقت دعائیں کرتے ہیں. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن دنیا میں 3 بار خوشحال ہوتا ہے، جس حقیقی خوشی اس کو ملتی ہے. ایک تو اپنے بھائیوں سے ملتے وقت، بھائی سے مراد وہ والے بھائی نہیں جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ بھائی سے مراد یعنی دینی بھائی، یعنی جب یہ دینی آپ کی جو بہنیں آپ سے ملتی ہیں، دینی بھائیوں سے بھائی اس طرح سے ملتے ہیں آپس میں، اور ایک خوشی ان سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے حقیقتاً، یعنی دل اس وقت شاد ہوتا ہے. دوسرا رمضان المبارک میں افطار کے وقت، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی. اور تیسرا رات کے آخری وقت میں نماز شب پڑھتے ہوئے. اب وہ دو چیزیں جو اوپر ہیں عام طور پر وہ تو خوشیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ رات کے وقت آخری وقت میں اٹھ کر نماز شب پڑھنا یہ بہت ہی کم ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، اور نہ ایسی کوئی خاص خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ بہرحال ایک بوجھ ہوتا ہے لوگوں کے اس پہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ روحانی گڑبڑ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمیں کیوں اس موقع پر خوشی نہیں ہو رہی؟ جیسے ہوتا ہے نا بہت سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جب مریض ہے اس کی بھوک اور پیاسی اڑ جاتی ہے، سامنے اس کے بریانی قورمے اور ایک سے ایک بہترین اس کے زندگی کے پسندیدہ کھانے سامنے رکھ دیں تو اس کو دیکھ کے وہ ابکائی کرنے لگتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں بہت سی بیماریاں، مثلا ہیپیٹائٹس ہوا ہوا ہے اس کا ایکٹیو قسم کا، جانڈس ہوا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں متلی ہوتی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے جسمانی طور پر، ورنہ اگر اس کے صحیح ہوتا تو اس کو دیکھ کے رغبت محسوس ہوتی. تو یہ تیسری والی چیز ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر نماز شب پڑھتے ہوئے اگر اس کو دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی طور پر کوئی بیماری اس کو لاحق ہو گئی. انسان کو ذرا سی بیماری ہوتی ہے، کوئی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور فلاں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا شوگر بڑھ جاتی ہے، فوراً بھاگا ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ دیکھیں کہیں میرے ساتھ کیا بیماری ہو رہی. تو یہ تو واضح علامت ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ کو لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے نماز شب کے لیے اٹھتے ہوئے. تو انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو کوئی روحانی بیماری ایسی درپیش ہے کہ اس کو بالکل، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ہے بہت سی بیماریوں میں اس کو کھانے پینے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا، تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ بہرحال اس میں ایک دوسری بات یہ تھی کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت پیغمبر کی یہ الگ سے بھی ایک روایت آئی ہے. اچھا دیکھیے، افطار کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں ہمارے مصر میں، اور کئی صدیوں سے وہاں پر ہے کہ سحر اور افطار کے وقت خاص طور پر ایک توپ چلائی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ایک خاص قسم کا سائرن بجایا جاتا ہے، لیکن اور علاقوں کے اندر ایک توپ ایک فائر کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس سے ایک اعلان اس لحاظ سے ہوتا ہے. یا بہت سے علاقے ایسے ہیں یہاں پر صرف سحری کی حد تک ہوتا ہے، سحری کے لیے اٹھانے والے، لیکن اور ممالک بھی ہیں ایسے ہیں جہاں پہ افطار کے وقت بھی یہ اسی طریقے سے ڈھول ڈمکڑا لے کے لوگ جو ہے نکلے ہوتے ہیں. اچھا بہرحال ایک لحاظ سے شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کام اتنا اچھا بھی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مثلا رات کے 3 بجے سے آپ آ کر جو ہے وہ ڈھول بجا کے لوگوں کو جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، کتنے بوڑھے افراد ہیں جنہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، کتنی خواتین ایسی ہیں کہ اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ زبردستی ان کو آ کر اٹھا رہے ہیں سب کو. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بہرحال کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا کوئی ایسا حکم موجود ہے. یہ کھانے کمانے کی مختلف چیزیں بنا لی گئی ہیں اس طرح سے. اور ایک اور بھی اس میں پیغام بہرحال یہ بھی ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے عموماً حج و زیارات وغیرہ کے اوپر، تو وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے نا تو ایک لحاظ سے اس کو ایک تقوی کا ایک ہیضہ سا ہوا ہوتا ہے. وہ جناب رات کے 3 بجے اٹھ کے شور مچانے لگتے ہیں، اور اپنے جو روم میٹس ہوتے ہیں ان سب کو اٹھا دیں، چلے بھائی نماز شب کا وقت ہو گیا. اور سب بھائی ایک تو نماز شب مستحب ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص کو پڑھنی ہو، یا ہو سکتا ہے بالکل لوگ آخری وقت میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو 11 رکعت نہیں پڑھنی ہو، 3 رکعت یا 1 رکعت پڑھنی ہو، فجر سے پہلے اٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو اتنا آپ شور مچا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی اپنے درسوں میں بتایا تھا کہ امام خمینی تک جب اٹھتے تھے پورا گھرانہ متقی پرہیزگار گھرانہ ہے، لیکن جب وہ رات کو نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو پانی تاکہ نہ گرے، وہاں ایک اسپنج ٹائپ کا ایک بچھا ہوتا تھا ان کے بیسن میں، اور وہ تاکہ پانی جو ہے اس کے اوپر اگر گرے تو آواز نہیں آئے، یا وہ نل کے اوپر کوئی کپڑا سا باندھ لیتے تھے تاکہ پانی گرنے کی آواز نہ آئے کہ لوگ اس سے اٹھ جائیں.
اور بہت خاموشی سے، بلکہ وہ لائٹ بھی نہیں جلاتے تھے اور ایک ٹارچ اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ اس ٹارچ کی روشنی میں وہ، تاکہ لائٹ جلائیں گے تو اور لوگ اٹھیں گے گھر میں، اس طرح سے ہوتا تھا. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب نہیں، سب کو بس ہم کیونکہ اٹھ گئے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سب کو اس لحاظ سے اٹھانا ہے. ایک دفعہ آیت اللہ کوچانی کا بھی میں نے یہاں پر واقعہ سنایا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم دینی مدارس میں ہوتے تھے اور رہائشی مدرسے ہوتے تھے اور دوست مختلف کمروں میں ہوتے تھے تو ہم نے سوراخ کیے ہوئے تھے اور اس میں رسی باندھی ہوتی تھی اور پاؤں میں ایک دوسرے کے رسی باندھ لیتے تھے اور پاؤں کی رسی کو کھینچ کے ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے تاکہ اور روم میٹ جو ہیں جن کو نہیں پڑھنی یا جو بھی وجہ ہے ان کو یا دیر سے اٹھنا ہے ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. تو بہرحال یہاں تو خیر ڈھول وول بجا کے پورے اس کو اٹھایا جاتا ہے علاقے کو، خیر یہ ایک الگ چیز ہے. ایک اور چیز جو خاص طور پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، فرماتے ہیں پیغمبر کہ اے لوگوں تم میں سے، اچھا ایک چیز اور بتا دوں، یہاں جیسے لکھا اے لوگوں، یہ جب اے لگ جاتا ہے نا تو پھر اس میں نون غنہ آگے نہیں لگتا، یہ غلط ہے، تو ایک کریکشن ہوگی. اے لوگوں تم میں سے جو ماہ رمضان میں ایک مومن روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے گویا اس نے ایک غلام آزاد کرایا ہو اور اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی مغفرت. یعنی ایک کو بھی آپ نے روزہ افطار کرایا، ماضی کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات پر تو قادر نہیں ہے. زمانے میں غربت کا زمانہ تھا، ایک آدمی کو کھانا کھلانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا آتش جہنم سے بچو، کھجور کے ٹکڑے ہی سے خواہ افطار کراؤ، اور آتش جہنم سے بچو چاہے پانی ہی سے افطار کراؤ. یعنی پیغمبر نے کیا چیز بتائی؟ ایک تو افطار کرانے کا ثواب بتایا اور اس کی اہمیت بتائی، اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ جو میں لوگوں کو جو انفاق کروں گا یا اس کی بات ہوگی، سوچتے ہیں بھائی ہم تو خود ہی غریب ہیں، ہم کہاں لوگوں کو کھلائیں، ہم کیا کریں. تو یہاں پر پیغام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حیثیت کے مطابق انفاق کرے. یعنی مثلا کوئی شخص کم، حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے غربت سے بہت زیادہ پریشان ہو تو اسی غربت میں ہی وہ صدقہ دے. وہ کہے گا بھائی میں تو پہلے سے ہی غریب ہوں، میں دوبارہ اور مزید پیسے خرچ کروں. جی ہاں، یہ جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے اسی میں آپ جو ہے وہ انفاق کریں، صدقہ کریں، آپ کی حالت اللہ بہتر بنائے گا. تو اس کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم تو اس قادر نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں، غربت اتنی زیادہ ہے. تب بھی پیغمبر نے فرمایا خواہ کھجور کے ٹکڑے سے افطار کرا دو، خواہ اگر یہ نہیں ہے تو پانی تو اویلیبل ہوتا ہے، تم پانی سے افطار کروا دو. تو یہ اس قدر اس افطار کرانے کا ثواب ہے. تو بہرحال خواتین ہیں، گھروں میں لوگوں کو افطار کرا رہی ہوتی ہیں، افطاری بنا کے بھیجنے کا بھی بہت سی جگہوں کے اوپر رواج ہے اور افطار کرانے کا بھی بہت زیادہ، اور اس طرح سے لوگ جو اس اہمیت سے واقف ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تبلیغ اچھی خاصی ہوئی. مثلا افطار کرانا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا بھی پیسہ ہم سے لے لیں، بہت افطار کرانے کا ثواب ہے، اور جگہ جگہ مثلا افطار کے لیے جگہیں جو ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، اور کتنے ایسے بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگ ڈونیشنز بھی اس کاموں کے لیے دیتے ہیں. لیکن جیسے میں وہی کہتا ہوں کہ اب کہیں کہ تبلیغات کے لیے خرچ کرنا، تو اس کے اندر میں نے بتایا نا کہ جو باکسز ہیں صدقہ باکس، اور وہ جو ہے اس کے اندر ایک خانہ تبلیغ دین کا ہوتا ہے. یقین کیجئے تقریباً 90% جو خانے ہیں وہ تقریباً اس میں خالی نکلتے ہیں، یا اس میں وہی کوئی چونی اٹھنی ٹائپ کی چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی احساس ہی نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی. ہاں اس کھانے پلانا، یہ کہیں گے جناب اس جگہ پہ نا 100 دیگیں پکیں گی، تو اس کے اندر لوگ کیونکہ تبلیغ کافی زیادہ ہوئی اور obvious ایک وہ اس کا ایک نظر آتا ہے، تو لوگ بہرحال وہ افطار بھی کرواتے ہیں. البتہ بہت زیادہ ابھی آگے چل کر اس پہ ہماری گفتگو ہوگی. جو افطار پارٹیوں میں بہت لیوش قسم کی جو پارٹیز ہیں، اس کو اسلام نے تکلفات کو پسند نہیں کیا افطار کے سلسلے میں، اور خود ائمہ کی زندگی کے اندر بھی ملتا ہے کہ بے تحاشا اس کے اندر اسراف کا جو ایک پہلو ہوتا ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں، دیکھیں آپ، پسے ہوئے علاقے، غزہ کا علاقہ، لوگ اس کے اندر بھی اسی کی کہتے ہیں ہم کسی اور جگہ نہیں، اسی ٹوٹی ہوئی اپنے گھروں کے اندر جو سالہ سال کی محنتوں سے لوگوں نے اپنے بنائے تھے، تو ظالموں نے کس طریقے سے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا. وہ وہیں بیٹھ کر روزہ رکھ کر اور انہی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جا کر افطار کرتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کا بھی جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، افطار کرانے میں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ وہی بھرے پیٹ والے رشتہ دار جن کو ڈائٹنگ کی ضرورت ہے، انہی کو ہی اوور فیڈنگ جو ہے وہ ان کو کرواتے ہیں، وہاں بلوا کر
بہرحال وہ اپنی جگہ اہمیت ہے ان کی، اس کے بھی اپنے سماجی جو ہے پہلو ہیں، رشتہ داروں سے میل ملاقات وہ سب ہوتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان افراد کی طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات صرف ہم اپنے علاقے اور افراد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خالی ادھر ادھر نہیں جاتے جہاں زیادہ ضرورت ہوتی۔ تو یہ ابھی جیسے آپ نے پیغمبر کی سنی تھی حدیث، اس طرح سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام نے فرمایا جو شخص افطار کرنے سے پہلے ایک ٹکڑا روٹی کا کسی مسکین کو دے گا، ایک ٹکڑا روٹی کا، یعنی کم سے کم والی حد بتائی۔ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات میں یہاں روکتا ہوں بات کو، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ لوگ حدیثوں پر بے عین ہی عمل کرتے ہیں۔ بے عین ہی مطلب کیا ہے، یعنی تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ مثلا روایت میں اگر یہ آ جائے کہ عالم کو قلم دو خواہ ٹوٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ٹوٹا ہوا قلم ہی لا کر دیں گے ان کو۔ عالم کا احترام کرو خواہ وہ کوڑے پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، تو کہتے ہیں پہلے کوڑے پہ بٹھائیں گے اس کو، پھر اس کا احترام کریں گے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ نہیں، ان الفاظ کو نہیں پکڑنا چاہیے، بلکہ ابھی ہم نہیں کہیں گے بجنا ایک روٹی کا ٹکڑا اس کو، تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم روٹی اس وقت کہاں لے جا کر دیں، روٹی مراد نہیں، یعنی اس کو پیٹ بھر کے آپ کھانا کھلا دیں، اس کی ویسے کوئی مدد کر کے اس کی افطار جو ہے اس کو کروا دیں، کھانا کھلانے کا الگ ثواب ہے، پیسے دینے کا الگ ثواب ہے۔ جو شخص افطار کرنے سے پہلے ایک ٹکڑا روٹی کا کسی مسکین کو صدقہ دے گا، یعنی اس میں کھانا کھلانے کی اہمیت ہے، اور اس میں لفظ مسکین بھی آیا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے پیٹ بھرے افراد ہوتے ہیں جن کو ہم کھانوں پر بلاتے ہیں، بھی آگے چل کے میں ذکر کروں گا ان افراد کا، امیر کبیر افراد یا اور اس قسم کے جو ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ مسکین کو دیا جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے حق میں اولاد اسماعیل میں سے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا۔ تو یہ عام طور پر جو افراد ایسے ہوتے ہیں جن تک یہ سب چیزیں، تو وہ لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ہر دفعہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر کوئی کھانا کھلانا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو لوگ مولا کے نام سے، لنگر علی کے نام سے جو غریب افراد ہیں ان کے گھروں تک کی چیزیں باہر رکھ کر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ تاکہ یعنی ان کو کوئی شرمندگی سی بھی نہ ہو لینے میں۔ اس طرح سے کتنے لوگ خاموشی کے ساتھ بھی کام کرنے والے افراد ہیں، تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جناب لوگوں کو راشن جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اچھا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ راشن والے بھی، اس میں بھی میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں راشن جو اگر ہم دیتے ہیں تو وہ کئی جگہوں سے راشن لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی غریب لوگ ہیں، کئی جگہوں سے بھی اگر راشن ہو جائے ان کا تو کون سے ایسے مذائقے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو دیکھیے ان کو ہم کفارات یا فدیہ دیتے ہیں، یا ہم لوگ قربانی کا گوشت لے جا کر دیتے ہیں، وہ تو لوگ بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ اگر بیچتا بھی ہے نا تو ہے وہ غریب ہی، کوئی امیر آدمی یہ والی سب چیزیں نہیں لیتا نہیں ہے۔ تو اگر چلا بھی جائے ان کے پاس، تھوڑا سا زیادہ بھی چلا جائے یا اپنی اور کسی ضرورت کے لیے اگر خرچ کر دے اور اس کو بیچ دے یا کوئی بھی اور اس طرح سے، تو ہونے دیجیے، آپ کو تو آپ کا فوائد مل جائیں گے نا سارے، اور ہر کوئی ایسا کرتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر ان کا پہلے سے اس طرح سے انتظام ہو جائے، افطار پہنچانے کا بھی ہو جائے، اور یہ اگر اس طرح سے کوئی چیز آپ کھانے پینے کی پہنچاتے تو اس کو پکا کر استعمال کر لیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دار بھائی کو افطار کروانا تمہارے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی افطار کرانے کا اس قدر ثواب ہے کہ بعض اوقات یہ آپ کے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل کام ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر جو مستحبی روزہ انسان عمومی طور پر رکھتا ہے تو اس کو افطار کرانے کا اس قدر ثواب ہے۔ آگے چل کر ہم اس کا تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے کہ عام طور پر جب انسان مستحبی روزہ رکھتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ فوراً اس کو افطار کرانے کے لیے لے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے نا وہ روزہ کھول دیں یا توڑ دیں۔ تو ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اصل میں مومن کی خوشی کے لیے اس کو روزہ افطار کرنے کا تو ثواب ہے مستحب کا، لیکن اس شخص کا جو روزہ جو توڑوا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، یعنی مقصد ہے کہ جہاں کہیں بھی روایتوں میں چیز آئی ہے وہ ہے کہ یہ اس کے لیے مستحب ہے اس آدمی کے لیے کہ یہ دوسرے مومن کو اگر خوشی مل رہی ہے اس کے افطار کرانے سے تو یہ جو ہے وہ اپنے روزے کو افطار کر لیا۔ آیت اللہ سیستانی نے اپنے توضیح المسائل جامع میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا مستحب روزہ رکھ کر کسی اپنے دوست کے، اپنے رشتہ دار کے گھر چلا جائے، کسی مومن کے ہاں، اور وہ ویسے ہی جو ہوتا ہے جب کسی گھر گئے تو ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو لا کر پیش کرتا ہے، شربت لا کر پیش کرتا ہے یا مثلا چائے لا کر پیش کرتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ وہ اپنے مستحب روزے کو افطار کر لے، مستحب ہے۔
اور اس کو بتائے بھی نہیں اس بات کا کہ تم روزے سے ہو. یعنی آپ روزے اس کو بتائیں نہیں کہ بھائی نہیں نہیں بھائی میرا تو روزہ ہے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں. نہیں, اس وقت مستحب یہ کہ خاموش رہو اور خاموشی کے ساتھ وہ جو آپ کو افطار کے لیے چیز پیش کر رہا ہے اسے آپ ثواب زیادہ ملے گا آپ کو بنسبت اس روزے کو مکمل کرنے کی. تو بہرحال روزے دار کو افطار کروانا فرماتے ہیں تمہارے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اچھا, مومن بھائی کے ہاں جا کر افطار کرنا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, تمام احادیث کے اندر نیچے کیونکہ حوالے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس وجہ سے میں ہر وقت حوالہ نہیں پڑھوں گا, آپ کو پتہ ہے حالت روزہ میں بہرحال جو حدیثیں ہیں ان کو عام طور پر حوالے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے گھر افطار کرنا تمہارے 70 یا 90 گنا روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے, بنسبت اس کے کہ انسان اکیلا بیٹھ کر افطار کرے. نہیں, وہ خود خاندان اہل بیت کی سیرت میں بھی بات ملتی ہے, جیسے ابھی آگے چل کے بھی آپ سنیں گے جب ہم مولا کے روزے کا تذکرہ سنیں گے تو مولا کبھی جو ہے کسی کے ہاں افطار کرتے تھے, کبھی کسی کے ہاں افطار کرتے تھے, اور پھر شب 19 حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں انہوں نے افطار کیا تھا. تو یہ ایک ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر جا کر افطار کرنا اور یا افطار کے لیے ان کو اپنے پاس بلانا, یعنی اس مقابلے میں کہ انسان بالکل تنہا افطار کرے, کچھ نہ کچھ اپنے رشتہ داروں احباب ساتھیوں وغیرہ کے ساتھ افطار کرے تو اس کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے. اور بہت سی اس میں تو روزہ کے افطار کرانے کا ثواب اس قدر زیادہ بیان ہوا ہے, جیسے کہ خطب غدیر میں ہے مفاتیح الجنان کے اندر بھی, کہ جو شخص روزے عید غدیر کسی روزے دار کو افطاری دے گویا اس نے 10 فیام کو افطاری دی. ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ مولا فیام کیا ہے؟ فرمایا کہ فیام سے مراد 1,00,000 پیغمبر صدیق اور شہید ہے. روزے غدیر آ کر کسی کو افطار کرایا تو یہ اس کا ہے کہ گویا 1,00,000 پیغمبروں کو افطار کرایا, 1,00,000 صدیقین کو افطار کرایا, 1,00,000 شہداء کو افطار کرایا. پھر امام فرماتے ہیں ہاں تو کتنی فضیلت ہوگی اس شخص کی جو چند مومنوں مومنات کی کفالت کر رہا ہو. یعنی دیکھیے اس کے اندر اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ مومن و مومنات کی کفالت کرنا کس قدر اس کا ثواب اور فائدہ جو ہے وہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں پس میں بارگاہ الہی میں اس شخص کا ضامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے امان میں رہے گا. دیکھیے اس وقت کتنا زیادہ خاص طور پہ یہ عید غدیر کے جو افطار کرانے کا ہے تو وہ اور اس کے اہل خانہ وغیرہ آج کل یہ معاملہ, اور لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ بھئی فقر تو چلیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا بھی مالی حالات صحیح ہو, غریب ہو جائے, لیکن کفر کی طرف کب معاملہ جائے گا؟ جی ہاں, کفر کی طرف معاملات جانے لگے ہیں. لوگ آ رہے ہیں پریشان ہو کر آ رہے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے دہریہ ہو گیا ہے, کوئی ایتھیسٹ ہو گیا ہے, کوئی جو ہے کوئی لامذہب ہو گیا ہے, لادین ہو گیا ہے بالکل. تو یہ بہت پرابلم خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایک یہ پریشانی ہے. تو بہت ساری چیزوں کے فوائد ہیں. تو عید غدیر کے روز مومنین کو افطار کرانا, تو اس میں پھر وہ کوشش کرے کہ مومنین کو اس طرح سے افطار کرائے تو اس کا ایک فائدہ اتنی زیادہ انبیاء شہداء اور صدیقین کو کرانا اس کا فضیلت, اور اس کے بعد پھر اگر ان افراد کے لیے کہ جو کہ مومنین کی کفالت کرتے ہیں, یعنی کسی نہ کسی, جیسے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ بھئی مثلا کسی کا راشن کا انتظام جو ہے وہ کروا دے, کچھ نہیں تو اس کی فیس کا انتظام ہو جائے بچوں کی, کچھ نہیں تو مثلا بل کا انتظام ہو جائے کوئی, یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں, یا مومنوں پورے گھرانے کی اگر کفالت اپنے ذمے لے لے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, مالی حیثیت ان کی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ پورے گھرانے کی کفالت بھی اپنے ذمے لے سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے امان میں رہے گا. ایک تو یہ کہ بالکل بیمہ ہو جائے گا اس کا ایمان کا, اب یہ کبھی بھی لادینی کی طرف نہیں جائے گا, اور یہ اس کا جو پیسہ خرچ کر رہا ہے نا, اس کا پیسے کا بھی بیمہ ہو جائے گا, اور یہ کبھی بھی مالی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگا. تو افطار کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے افطار کرانے کا. اچھا, اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو کہ وہ دعوت مومن بھی اگر کر رہا ہے نا تو اپنی نیت کو بہت خالص رکھے. روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ریاکاری اور شہرت کے غرض سے لوگوں کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اتنی ہی مقدار میں اسے دوزخ کی پیپ پلوائے گا, اور اس کا کھلایا ہوا کھانا قیامت کے دن اس کے پیٹ میں آگ بن کے بھڑکتا رہے گا, یہاں تک کہ خدا لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. وسائل الشیعہ کی روایت ہے. اچھا, کیا ہے ریاکاری اور شہرت؟ عام طور پر بہت ہمیں دیکھنے میں عام طور پر لوگ جو ہے نا جناب
اپنے مالدار رشتہ دار، صاحب حیثیت رشتہ دار، یا مثلاً جو ہیں وہ جو بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہوتے ہیں، تھوڑے سے چاپلوسی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی. تو عام طور پر یہ چاپلوسی والا انداز، یہ ریاکاری والا انداز عام طور پر ایام ازا ہوتے ہیں، اس میں جناب حلیم کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ اس میں تصویریں لگاتے ہیں، تو وہ مشیر آ رہے ہیں، تو وہ وزیر آ رہے ہیں، تو فلاں عہدے دار آ رہے ہیں، تو وہ آئی جی صاحب آ رہے ہیں اس کے اندر. اس طرح سے یعنی لوگ اس میں کیا ہے کہ دماغ میں ان کے یہ والی چیز ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے یا ریاکاری ہوتی ہے. یا لوگ کہیں گے جناب اچھا وہ فلاں صاحب ان کے یہاں 50 دیگیں ہوتی ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے. یا جناب وہ جو قربانی ہوتی ہے بقرعید کے موقع پر، اس میں پھر کمپٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا قیمتی بیل آیا ہے اور فلاں ہے، اس کو پورا ہار وار پہنا کے گھماتے پھر رہے ہیں گلیوں کے اندر. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہے، ریاکاری اور شہرت. تو اس کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مذمت آئی، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وعلی محمد کہ اس نیکی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے بعد جہنم. عام طور پر لوگ اس کو ہوتا ہے کہ جناب دیکھیے ہم نے اتنے لوگوں کی افطاری کرائی اور پوری پوری موویز بن رہی ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، پھر فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہیں، بہت سے یعنی یہ ریاکارانہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اس طریقے سے لوگوں کو ذرا تاکہ ہم پیش کر کے اور ان سے مزید ڈونیشن جو ہے وہ کھینچ سکیں، یا کوئی بھی اور غیر الہی نیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. فرماتے ہیں ایسی نیکی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم اور ریاکاری والی جو چیزیں. آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ نیت میں اخلاص معتبر ہے، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے اس کو عمل کو آپ انجام دیں. فرماتے ہیں پس اگر نیت میں ریا اور دکھاوا شامل ہو جائے تو نماز اور اس جیسی دوسری واجب اور مستحب عبادات بھی باطل ہو جاتی ہیں. افطار کرانا بھی تو مستحب ہے نا. کہتے ہیں مستحب عبادات بھی باطل ہو جاتی ہیں، چاہے عمل کی ابتدا میں نیت میں ریاکاری شامل ہو جائے یا عمل کے دوران نیت میں ریاکاری شامل ہو جائے. یہاں پر ایک درس ہمارا ہو چکا ہے پچھلے سالوں میں، جس میں دوران نماز 14 قسم کے ریاکاریوں کا تذکرہ ہوا تھا. اس میں کچھ ریاکاری کرنا حرام تھی، کچھ ریاکاری ایسی تھی جو مکروہ تھی، کچھ ریاکاریاں ایسی تھیں جو واجب ہو جاتی ہیں، اور کچھ ریاکاری ایسی تھی جو مستحب ہوتی ہیں. یعنی اس میں کافی اس میں فرق کیا گیا تھا، اور 14 اقسام ریاکاری کی بتائی گئی تھی. تو بہرحال یعنی یہ اگر مستحب عمل میں بھی ریاکاری ہو جائے، یہاں تک کہ جیسے آپ نماز پوری اخلاص کے ساتھ پڑھی، قنوت میں آپ نے جو ہے نا ہاتھ بلند کی اور بڑے خوشالحانی کے ساتھ اور بڑے لمبا قنوت پڑھا تاکہ وہ فلاں لوگ دیکھیں تو لوگ کہیں گے جناب وہ کتنا زبردست قنوت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ یہ. یا قرات اپنی آواز کو ایسا بنا رہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ کیا ہے کہ بہت سی فرماتے ہیں واجب عبادت بھی باطل ہو جاتی ہیں، مستحب عبادت بھی باطل ہو جاتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے. ایک سیکنڈ کو عمل کو کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کو ذرا روکے کہ میں افطاری کیوں کر رہی ہوں، یا میں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں یا چاپلوسی کے لیے کر رہی ہوں. یعنی اس کی نیت آپ کے پیچھے کیا ہے. تو نیت قابل اصلاح چیز ہوتی ہے. نیت کبھی بھی جو ہے نا یہ ریاکاری عمل میں نہیں ہوتی، یہ نیت میں ہوتی ہے. تو نیت کی اصلاح کی جا سکتی ہے، آپ نیت کی اصلاح کریں. ہمیشہ ایک منٹ کو کہیں بھی آپ جا رہی ہوں، کسی تقریب میں جا رہی ہوں، کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہی ہوں، دروازے پر رک جائیں، اپنی نیت کی اصلاح کریں میں کیوں جا رہی ہوں. ایک ہے کہ نہیں اللہ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، اب کیا یہ ثواب بن جائے گا. اور ایک یہ کہ نہیں وہ کوئی اور ہدف اور نیت ہے آپ کی، تو پھر اس نیت کی تاکہ اصلاح ہو جائے. تو اسی طریقے سے افطاریوں میں بھی، افطاری جو آپ لوگوں کو کرا رہی ہیں اس کی نیت آپ کی کیا ہے، اپنی نیت کو خالص کریں پھر افطاری کروائیں. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ مجالس پڑھنے والی درس دینے والے افراد کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو شخص بھی خطابت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خطابت کا مقصد ریاکاری اور شہرت طلبی ہوتی ہے، تو اللہ قیامت کے دن اسے ریاکاروں اور شہرت پسندوں کے مقام پر کھڑا کرے گا میزان الحکمہ میں. اور قیامت کے دن ریاکار کو پکارا جائے گا، اے فاسق، اے ہیلا گر، اے ریاکار، تیرا عمل تباہ ہوا، تیرا اجر ضائع ہو گیا، لہٰذا جاؤ اور جا کر انہی لوگوں سے اجر طلب کرو جن کے لیے تم نے عمل کو بجا لایا تھا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ذاکرین کی اور افراد کی ہم نے دیکھا ہے، اب واللہ علم نیت کیا ہے، لیکن بظاہر اتنے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ جناب وہ
آگے پیچھے گاڑیاں اور اس کی بھی پوری موویز جو بن رہی ہیں، اور اس کے بعد بالکل اس طریقے سے کوئی صدر یا وزیر اعظم آ رہے ہوتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور وہ والی ویڈیوز اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی جو ذکر امام حسین کرنے جا رہا ہے اسے یہ سب لشپش چیزیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یعنی اپنی نیت کا کوئی کھوٹ. بعض اوقات انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جب اس کو مورد الزام اپنے نفس کو ٹھہراتا ہے تو اس کے بہانہ سازیاں اور ملمہ سازیاں کرتا ہے. جس طریقے سے ایک مجرم نہیں اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا اور بلکہ میرا مقصد یہ تھا. تو اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو میں خطابت کر رہا ہوں، جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جو میں درس دے رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے. اگر اس کے اندر اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھے اور ان تمام تجملات اور وہ تمام چیزیں کہ جو کہ اس کو غیر الہی نیتوں کی طرف لے جا سکتی ہیں اس کو ہٹائے تاکہ للہیت اس کے اندر آئے، تب بھی اس کی بات میں اثر بھی ہوگا، ورنہ ایسے ہی بس وہ شور مچا کے واپس آئے گا. اور جہنم کی غذا بننے والے جو نیک اعمال ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ کسی بندے کا عمل لے کر جس سے وہ خوش ہوتا ہے اوپر جاتا ہے، جب وہ کہ جہاں نیکیاں رد اور قبول ہوتی ہیں، تو خدا فرماتا ہے اس نیک عمل کو، یعنی اسے سجین یعنی دوزخ کے آخری طبقے میں سے ڈال دو اس عمل کو، کیونکہ اس عمل سے اس نے میرے سوا میرے غیر کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اللہ جو ہے ایسے نیک اعمال کو سجین کے اندر ڈال دیتا ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ افطار کرانے کی بھی آپ کی نیت کیا ہے، اپنی نیت کو بالکل خالص بنائیے، للہیت لے کر آئیے، قربتاً اللہ. باقاعدہ زبان سے بھی چاہیں تو آپ نیت کریں میں افطار کرا رہی ہوں لوگوں کو قربتاً اللہ، تاکہ اپنے اس سے گزارا جائے دل سے بھی اس خیال کو. اچھا، اب کچھ فقہی احکام بھی اس کے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے اگر وقت افطار آنے کا جب اطمینان ہو جائے نا، انسان کو چاہیے کہ اسی وقت افطار کرے. اگر کسی کو یقین و اطمینان ہو کہ صحیح وقت افطار آ گیا ہے اور وہ روزہ افطار کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ وقت نہیں آیا تھا، تو آیت اللہ سستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. یعنی آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، آپ کہیں گے کہ بھائی اچھا، لوگ اس میں وہ لے آتے ہیں مسئلہ کہ بھائی وہ بھولے سے اگر انسان جو ہے وہ روزہ اگر کچھ کھا پی لے تو اس کا تو روزہ صحیح شمار ہوتا ہے. تو یہاں بھولنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اسے یقین تھا کہ وقت افطار آ گیا ہے، لیکن اصلاً وقت افطار نہیں آیا تھا، ہماری گھڑی آگے نکل گئی تھی. یا وہ جو اکثر میمز بنائے جاتے ہیں کہ اللہ آواز نکالی، اس نے فوراً کر لیا، پتہ چلا وہ ویسے ہی کچھ اللہ اکبر کہہ رہا تھا نماز میں. تو کیا ہے، یہ تمام چیزیں گھڑی اگر آگے جو ہے وہ نکل جائے اور وہ سمجھے کہ افطار، یا یہ کہ کسی معتبر شخص کے کہنے پر آپ نے کسی سے پوچھا اور آپ کے لحاظ سے قابل اعتبار تھا اور آپ نے کہا کیا وقت ہو گیا ہے، تو وہ اگر یہ سمجھا کہ کسی اور وقت کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا ہو گیا، ایسی بے خیالی میں بھی کہہ دیا اور آپ نے افطار کر لیا اس پر، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو اطمینان تھا، لیکن بہرحال اس کی پینلٹی ایک لحاظ سے یہ ہوگی کہ آپ کو گنہگار تو نہیں ہوئے، لیکن اس عمل کو دوبارہ احتیاط واجب کی بنا پر لوٹانا پڑے گا. یعنی یقین و اطمینان ہو جائے کہ صحیح وقت افطار آ گیا ہے، اور پھر افطار کے بعد پتہ چلے کہ نہیں وقت نہیں آیا تھا، اس آدمی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، گھڑی کا مسئلہ ہو گیا تھا، یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو گئی تھی، بہرحال ہوئی تھی غلط فہمی اور افطار ہم نے وقت سے پہلے کر لیا، احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر مطلع ابر آلود ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لے کہ مغرب ہو گئی، بعض اوقات گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی اور بعد میں معلوم ہو کہ نہیں مغرب نہیں ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں وہی والا مسئلہ ہے کہ احتیاط کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنی واجب ہے. یعنی چاہے آپ کسی سے پوچھیں وہ غلط بتائے، قابل اعتبار بھی، گھڑی کا کوئی مسئلہ ہو، مطلب اور آلود ہو، یعنی ہر صورت میں اگر آپ نے وقت افطار سے پہلے افطار کر لیا، خواہ غلط فہمی کی بنا پر کیوں نہ صحیح، آپ کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا، اسی طریقے سے حالت شک میں، ابھی تو یقین ہو گیا تھا آپ کو، اب ہے کہ حالت شک میں اگر کسی شخص کو شک ہو کہ مغرب ہو گئی یا نہیں، تو آقا سستانی فرماتے ہیں کہ وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا، شک کی حالت میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر اسے شک ہے کہ صبح ہوئی یا نہیں، یعنی فجر ہوئی یا نہیں، تو وہ تحقیق کرنے سے پہلے ایسا کام کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو. لیکن فرماتے ہیں اگر بعد میں پتہ چلا کہ روزے کا وقت آ چکا تھا تو اس روزے کی قضا بہرحال انجام دینی ہوگی، گناہ کوئی نہیں ملے گا. یعنی مقصد کہنے کا یہ، اگر شک ہے آپ کو کہ ابھی روزے کا وقت سٹارٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ کھا پی سکتی، تحقیق بھی کرنے کی ضرورت نہیں.
اور بعد میں پتہ چلے کہ ارے بھائی سٹارٹ ہو چکا تھا، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. البتہ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ بہرحال جب تک روزہ جو کا وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ شروع ہوا یا نہیں ہوا. لیکن اگر شک ہے کہ مغرب ہوئی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے کھانا جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وقت افطار آ گیا. یعنی سحر اور افطار میں ایک فرق ہے. سحری میں شک ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، آپ کھا سکتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ ارے وہ تو ٹائم آ گیا تھا اور میں کھاتی رہی. لوگ اکثر جگہوں پہ غلط فہمی، اور اچھی خاصی جگہ پہ غلط فہمی ہے کہ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے تب تک کھا پی سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے مسئلہ آیا کہاں سے لوگوں کے پاس. نہیں، فجر کی اذان ظاہر ہے وہ تو اسی وقت ہوتی ہے جب انسان جب وہ وقت آ جاتا ہے فجر کا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کھاتے پیتے رہے تو چاہے جان بوجھ کے کھاتے پیتے رہے، یعنی اس مسئلے کی غلط فہمی کی وجہ سے کہ بھائی جب تک اذان ختم نہ ہو جائے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور یا آپ کو جو سہولت شریعت نے دی ہے کہ جب تک آپ کو فجر کے آنے کا اطمینان نہ ہو تب تک کھا پی سکتے ہیں. اگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو وقت آیا ہی نہیں تھا، چلیں وہ تو آپ کی سحری ہو گئی، لیکن پتہ چلے کہ نہیں وقت آ چکا تھا پھر بھی آپ کھاتی رہی تھی غلط فہمی کی بنا پر، تو پھر اس صورت میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو آپ بعد میں دقت کے ساتھ دیکھ لیجئے گا. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ اب ہم کیونکہ ترتیب وار چل رہے ہیں، ابھی آپ نے ذرا نیتوں کا افطار کا مسئلہ سنا، اس کی اہمیت سنی افطار کرانے کی، دوسروں کو افطار کرانے کا ثواب سنا. اب جناب یہ خود افطار کا وقت کب آتا ہے، یہ ایک بڑا معرکۃ العرا مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں اتنا آسان اس کو ہے، لیکن علمی لحاظ سے ایک بڑا تھوڑا سا ایک مشکل مسئلہ ہے کہ کس وقت جو ہے افطار کیا جائے گا. تو اکثر زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ جس وقت سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر دو کیٹیگریز ہیں علماء کی. ایک کہتے ہیں کہ جب سورج کی ٹکیا آسمان سے غائب ہو جائے، یعنی سورج نظر آنا بند ہو گیا جو غروب کا وقت ہوتا ہے. تو تقریباً سارے یہی بات کہتے ہیں کہ وقت تو آ جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ آسمان پر مشرق سے اٹھنے والی سرخی سر پہ سے نہ گزر جائے ہمارے، تب تک وقت نہیں آتا ہے. کوئی 12-15 منٹ کی آپ کو احتیاط کرنا پڑتی ہے، جو کہ ہم عام طور پہ اب کرتے ہیں. آغا سیستانی بھی کہتے ہیں کہ غروب کے وقت جو ہے وقت آ جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے، ابھی آگے چل کر ہم فتویٰ بھی بتائیں گے، کہ نہیں، جب تک یہ مشرق سے اٹھنے والی جو سرخی ہوتی ہے. اچھا، جو شہری علاقے ہیں نا، یا مصنوعی روشنیاں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں آسمان کی وہ سرخیاں ورخیاں یہاں پر نظر نہیں آتی. تو ایک تو یہ ایک گروپ ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں سورج کی ٹکیا، سقوط القرص جسے کہا جاتا ہے، جب تک کہ سورج کی ٹکیا کا آسمان سے اگر یہ غائب ہو گئی تو وقت آ جاتا ہے، اور آپ اس کے بعد روزہ افطار کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں عام طور پر اہل سنت کا وقت ہوتا ہے. اور دوسرا علماء کا گروپ ہے جو کہ ایک لحاظ سے آج کل زیادہ بڑا گروپ ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط اس کے اندر ہے. بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ نہیں، 12 یا 15 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی جب تک کہ مشرق سے اٹھنے والی سرخی سر پہ سے نہ گزر جائے. اچھا، اب یہ جو ہے اس کو زوال حمرہ مشرقیہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، یعنی مشرق سے اٹھنے والی سرخی اس کا زوال نہ ہو جائے. یہ جب تک ہمارے سر پہ سے نہ گزر جائے، وہ ختم نہ ہو جائے، اس کو زوال حمرہ مشرقیہ، یعنی اتنی دیر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ سورج تو غائب ہو گیا ہے، غروب ہو گیا، لیکن وہ سرخی ابھی تک آسمان کے اوپر باقی رہتی. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز مغرب بھی اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ مزید وہ 12 یا 15 منٹ، اور بعض ایسے ہیں جو شاید 20 منٹ کا بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو عام طور پہ ہمارے ہاں کیلنڈر وغیرہ کے اندر ٹائمنگز ہوتے ہیں، ان پہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کے بنائے گئے ہیں اس وقت تک، یعنی آسمان سے وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے. تو افطار بھی آپ کو 12-15 منٹ کی احتیاط کے بعد جو ہے افطار کر سکتے ہیں جب تک کہ سرخی غائب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو زوال حمرہ مشرقیہ کہتے ہیں. اچھا، یہی وجہ ہے کہ یہ جو ابھی شب قدر گزری ہیں، اور ابھی تک اب وہ مفاتی کے اندر جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں کہ جو غروب سے پہلے اس غسل کو کر لیں، آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہی جو اصل مغرب کا وقت ہے
جس وقت آپ افطار کرتی ہیں وہ وہاں سے غسل شب قدر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے کر لیا 10-15 منٹ پہلے، جو عام طور پر جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا نمازوں وغیرہ کے لیے، اور اس کے بعد الگ سے آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا، اور وہ غسل شب قدر بھی شمار نہیں ہوگا. تو عام طور پر دیکھیے علماء جب یہ فرماتے ہیں کہ اصلاً جو لوگ ہیں ان کو توضیح المسائل پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ مفاتیح الجنان پر، نہ کہ مثلاً تحفۃ العوام وغیرہ کے اوپر. اگرچہ اس پہ بہت سارے علماء کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ فقط اور فقط اپنے مرجع تقلید کے فتوے کو دیکھے. تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں خاص طور پر جو لوگ ہیں ان کو وہی جو مغرب کا جب اصل ٹائم شروع ہو جاتا ہے یا تو اس کے بعد کریں، اور غسل شب قدر کا تو پوری رات کا ٹائم ہے، آپ افطار کر لیں، اس کے بعد جا کر غسل شب قدر کر لیں، تو پھر وہ اس کا بھی فائدہ آپ کو دے گا، یعنی وضو کے لیے بھی کفایت کرے گا، اور آپ کو غسل شب قدر کا ثواب بھی ملے گا. آپ نے اگر وقت بچانے کے لیے کہا کہ یہ ہمارے پاس وقت ہے 10-15 منٹ پہلے میں کر کے آ جاتی ہوں، تو فرماتے ہیں غسل شب قدر کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اور وہ وضو کے لیے بھی ظاہر کافی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ایک بیچ میں بھی بات آ گئی، تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ زوال حمرہ مشرقیہ ہو جائے یا اس کے بالکل قریب اس کو انجام دیا جائے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا اب آ جائیے کہ اصل افطار کا وقت کب شروع ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں وہی احتیاط کرنی پڑے گی، اور یہ احتیاط واجب کی بنا پر. احتیاط واجب یہ ہے کہ وہی 12 یا 15 منٹ کی احتیاط کی جائے جو کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ کی جاتی ہے. آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی نظریہ ہے. آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے. دیکھیے فتویٰ نہیں دے رہے، فرما رہے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اتنی دیر انتظار کیا جائے کہ وہ مشرقی سرخی سر پہ سے غائب ہو جائے، یعنی وہی 12-15 منٹ کی احتیاط. آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا، وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے، فتویٰ نہیں تھا، احتیاط واجب یہ ہے کہ مشرق کی سرخی جب سر پہ سے گزر جائے. امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، لازم ہے، ضروری ہے، یعنی فتویٰ تھا ان کا کہ سر پہ سے ہی سرخی گزرنی چاہیے، یعنی احتیاط بھی نہیں ہے، فتویٰ ہے کہ نہیں، آپ کو وہ 12-15 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی. رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنئی، ان کا بھی یہی نظریہ تھا، وہ کہتے تھے احتیاط واجب نہیں ہے، فتویٰ ہے کہ آپ کو وقت کی اتنا وقت گزرنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ مشرق کی سرخی غائب ہو جائے. آیت اللہ شبیری زنجانی، ان کا بھی فتویٰ ہے احتیاط واجب نہیں ہے کہ مشرق کی سرخی سر پر سے گزر جائے. یہ میں کیوں بتاتا جا رہا ہوں ابھی آگے چل کر اس کا، تاکہ آپ کو سب مراجع کا پتہ چل جائے گی کیا اصطلاحات سے نظریہ ہے. آیت اللہ اسحاق فیاض بھی اسی کے قائل ہیں کہ اتنی دیر آپ کو انتظار کرنا ضروری ہے کہ مشرق کی سرخی سر پہ سے غائب ہو جائے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہی نظریہ ہے. اچھا اب کیا ہے مسئلہ؟ عام طور پر کیا ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غیر شیعہ افراد کے وقت افطار کا اکثر لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے یہ لوگ روزہ توڑ رہے ہیں، اپنا روزہ ان کا ٹوٹ رہا ہے، روزہ اپنا باطل کر رہے ہیں، لوگ وقت سے پہلے کھول رہے ہیں. پھر نوجوان حضرات ہیں وہ اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب لیل کا وقت آیا ہے تو قرآن نے کہا ہے تو پھر اسی جب رات ہو جائے. اچھا خود رات ہی کے اندر تو اختلاف ہے اصل، یعنی اتنا آسان مسئلہ نہیں. جب بھی آپ نے دیکھا کہ علماء اکثر جو ہیں اس میں احتیاط لگا رہے ہیں، یعنی اتنا آسان مسئلہ نہیں. ورنہ کچھ علماء نے خیر کلیئر کٹ فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ علماء، یعنی یہ بات اپنے پلو سے بہرحال باندھ لینی چاہیے کہ وہ مسائل کی جو کہ آپ کے خود فقہا کے درمیان اختلافی ہوں، ان میں کسی ایک فقیہ کی طرف کر کے آپ اس کو صحیح ثابت کر کے باقی سب کو غلط جو ہے نا وہ قرار نہیں دینا چاہیے. جبکہ وہ خود آپ کے، مثلا آپ اگر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں غیر شیعہ افراد کے افطار کا، تو وہ تو مسئلہ آپ کے اپنے فقہا کے درمیان بھی موجود ہے. دیکھیے ابھی ہم نے جو بات کی کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سورج کی ٹکیا کا آسمان سے غائب ہو جانا یہی غروب ہے، کہ جو رات آتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ سورج غائب ہو جائے. اب جب سورج غائب ہو گیا، اب ہلکی سی چاہے روشنی پیچھے سے نظر آ رہی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں اس موقع پہ افطار کر سکتے ہیں کیونکہ سورج جو ہے غروب ہو چکا ہے، آسمان پر کہیں سورج موجود نہیں ہے. وہ تو ایک احتیاط ہے، اس کی بھی علماء کے پیچھے یعنی ان کے پاس دلائل ہیں، جو جبھی ہر شخص اپنے مرضے کے مطابق عمل کرے گا
کہ احتیاط والے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ابھی کی باتیں سن کر جو بھی آگے آپ بتانے والا ہوں آپ کو کہ آپ کہیں گے بھائی وہ فلاں فلاں تو اجازت دے رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے پھر ہم کبھی بھی افطار کر لیں. نہیں, اپنے مرضے کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو مشرق کی سرخی ہے اس میں زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں, جیسے آغا سیستانی, خوئی اور وحید خراسانی وغیرہ. لیکن بہت سے علماء کا گروپ ایسا رہا ہے جو کہتے ہیں نہیں, سنی ٹائم کے اوپر بھی روزہ افطار کرنا صحیح ہے اور نماز بھی صحیح. مثلا آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی احتیاط جب یہ حیات تھے, اب تو انتقال ہو گیا, چند سال پہلے انتقال ہو گیا آیت اللہ سعید الحکیم کا. ان کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں, وہ اہل سنت کے جو ٹائمنگز ہیں ان کے اوپر بھی افطار کیا جا سکتا ہے. تو اس زمانے میں جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بھی احتیاط واجب میں اگر وہ فل عالم کے طور پر یعنی نیکسٹ بڑے عالم کے طور پر ان کو رکھتے تھے اور ان کی طرف رجوع کرتے تھے تو آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے. لیکن اب کوئی سنے آج بیٹھ کر کہ ارے بھائی میں یہ تو بڑا اچھا مسئلہ پتہ چلا ہے, اکثر میں افطار پارٹیوں وغیرہ کے اندر جانا ہوتا ہے اہل سنت کی, تو ہم ان کی طرف رجوع کر کے ان کے ٹائم پہ وہاں افطار کر لیں گے. کیونکہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ جب وہاں پر جاتے ہیں اور ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں, خود میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ 12-15 منٹ کی احتیاط کی, جب ہمارا ٹائم آیا تو پتہ چلا نہ پکوڑا بچا تھا, نہ سموسہ بچا تھا, نہ شربت بچا تھا, پانی سے افطار کر کے وہاں سے واپس آنا پڑا. تو وہ تو ایسی یلغار ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو بہرحال لیکن یہ کہ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کی طرف اس زمانے میں جن لوگوں کو مسئلہ پتہ تھا وہ رجوع کرنے کا ان کے پاس اختیار تھا کہ چلیں آپ ان کی طرف رجوع کر کے اور سنی ٹائم کے اوپر بھی, سنی ٹائم ہم کہہ رہے ہیں ویسے تو یعنی غروب کے وقت جو ہے, چاہے وہ حمرہ مشرقیہ کا سر پہ سے گزارنے کا مسئلہ نہ بھی ہو تو ان کی طرف رجوع کر کے روزہ کھولا جا سکتا تھا. لیکن اب سنیں ان کا یہ فتویٰ جیسے ابھی آپ سن رہی ہیں, اب ان کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آیت اللہ تقی بہجت کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ بار بار حمرہ مشرقیہ اور اس بحث میں نہیں, جو ہمارے غیر شیعہ برادران کا جو وقت عام طور پر شہرت اختیار کر گیا ہے اسی ٹائم کے اوپر وہ کہتے تھے کہ آیت اللہ بہجت بھی کہ روزہ افطار کرنا صحیح, اس وقت افطار کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, احتیاط کر لی جائے. احتیاط مستحب یہ فرماتے تھے کہ احتیاط مستحب ہے کہ کچھ وقت کا انتظار کر لیا جائے کہ مشرق کی سرخی غائب ہو جائے. اسی طریقے سے لیکن آیت اللہ بہجت کا بھی انتقال ہو چکا. آیت اللہ سید محمد صادق روحانی, یہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کا بھی فتویٰ یہ تھا, اب آپ کہیں گے جتنے فائدے مند جو ہے مسائل والے تھے وہ سارے انتقال کر گئے, لیکن ابھی ایک آدھا آگے بھی آئیں گے. خیر, تو وہ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی, ان کا بھی فتویٰ یہ تھا کہ نہیں اس ٹائم پہ افطار کرنا بالکل صحیح. اب دیکھیں, اب اگر آپ کبھی ان لوگوں کا غیر شیعہ افراد کا مذاق اڑائیں تو یہ تو خود وہ کل کو اگر اس سے تھوڑی معلومات ہے وہ کہے گا بھائی تو آپ کے اپنے فقہا کا بھی نظریہ یہ رہ چکا ہے, فتویٰ رہ چکا ہے, بلکہ ابھی جو زندہ بعض مجتہدین ہیں ان کا بھی یہی والا فتویٰ ہے. تو پھر آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں اپنا. نہیں, یہ ایک فقہی ایک اختلاف ہے اور بہت اس کے پیچھے دقیق بحثیں ہیں کہ یہ اتم الصیام الی اللیل صرف قرآن کے ظواہر کے اوپر آپ نہیں کہ لیل سے, اصل یہی تو اختلاف ہے کہ لیل کس کو کہتے ہیں, کہ سورج کے غائب ہو جانے سے رات شروع ہوتی ہے, یا یہ کہ کہتے ہیں شروع تو ہو جاتی ہے لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کیونکہ وہ بھی روایت کے اندر چیز آئی ہے تو اس پہ پھر علماء کے مباحث ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ آیت اللہ صادق روحانی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ غیر شیعہ جو افراد جن ٹائمنگز پہ کھولتے ہیں روزہ اس میں بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے. بلکہ ان کا فتویٰ یہ, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ فتویٰ من زمان افطار غروب آفتاب است, کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو افطار کا وقت ہے وہ وہی ہے یعنی آفتاب کا غروب ہو جانا, سورج کا غروب ہو جانا. والے مقتضائے احتیاط یہ است کہ تا مغرب صبر کنید, لیکن بہتر یہ ہے کہ غروب شرعی جس وقت ہو جاتا ہے یعنی وہ اس مشرق کی سرخی غائب ہو جائے, تو یہ احتیاط مستحب والا مسئلہ تھا. لیکن اصلاً وہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو یہ میرے فتوے میں اس کا روزے کے افطار کا وقت آ جاتا ہے. آیت اللہ شیخ محمد یوسف ثانوی, ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ اس ٹائم پہ بھی روزہ افطار کرنا صحیح ہے. آیت اللہ سید محمد روحانی, یہ جس وقت آیت اللہ سیستانی کی تقلید آیت اللہ گلپائیگانی کا جب انتقال ہوا تھا تو 2 نام آئے تھے تقلید کے لیے جس میں علماء کنفیوز تھے کہ ان میں سے کس کی تقلید کی جائے. ایک آیت اللہ سید محمد روحانی تھے اور ایک آیت اللہ
سیستانی کا نام آیا تھا، بلکہ بہت سے علماء تو جو بڑے علماء وہ تو آیت اللہ سید محمد روحانی کی تقلید میں چلے گئے تھے. تو لیکن ان کا وقت بہت کم ان کو ملا، اور چند مہینے کے بعد ہی آیت اللہ سید محمد روحانی کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس لحاظ سے ان کی تقلید کی ایسی کوئی شہرت نہیں ہو سکی، اور آیت اللہ سیستانی کی پھر عالمیت محقق ہو گئی. تو بہرحال ان کا بھی فتویٰ یہ تھا. شاید ہمارے استاد محترم نے بتایا تھا کہ ان کے بھی فتوے کے 2 حصے تھے، مجھے ایگزیکٹلی اتنا یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں بتایا تھا جب آیت اللہ روحانی کا انتقال ہوا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ افطار کا وقت تو آ جاتا ہے کہ لیکن نماز میں آپ کو وہی 12-15 منٹ کی احتیاط کرنی ہے. یعنی روزہ تو کھول سکتے ہیں لیکن نماز میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. بہرحال ایک تھوڑا سا ایک فرق تھا. تو بہرحال یہ ایک آیت اللہ سید محمد روحانی کا بھی تھا. اچھا، موجودہ زندہ مجتہدین میں سے آیت اللہ شیخ باقر ایروانی جو نجف میں ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑا درس خارج ہو رہا ہے نجف میں، اور بعض علماء اور اہل خبرہ یعنی ان کا نام بھی اگلے مجتہدین وغیرہ کے لسٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ علماء نجف میں ایک بہت ہی برجستہ اور نمایاں ترین نام، سب سے زیادہ بڑا جو اس وقت درس خارج ہو رہا ہے. آیت اللہ سیستانی کا درس خارج تو ضعیفی اور اس کی وجہ سے اور بہت سے جو سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ تو معطل ہے، لیکن آیت اللہ باقر ایروانی کا درس خارج وہاں پر چل رہا ہے. تو بہرحال ان کا بھی یہی والا فتویٰ ہے کہ جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے روزہ. یہ اس بات کی کافی شہرت ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی نظریہ ہے کہ جو ہمارے غیر شیعہ برادران یعنی جو غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس موقع پر ہی روزہ کھولا جا سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں گے چلیں یہ تو بہت اچھا موقع ہمیں مل گیا، ہمارے پاس یہ جو علماء جو ہیں یہ کچھ تو زندہ موجود ہیں نا، ہم ان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک نوجوان جو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ ہیں ان کا ایک بڑا اچھا مشغلہ ہے وہ کہ احتیاط واجب میں وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی بھی چاہے وہ رینکنگ میں کوئی سا بھی مرجع کیوں نہ ہو اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ ہمیں فلاں جو ہے ایک عالم ہے وہ مل گئے ہیں، دیکھیے ان کا یہ والا فتویٰ، اس کا مطلب ہے یہاں سے رجوع کر کے یہاں پر جایا جا سکتا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو رجوع کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم جس مجتہد کی تقلید میں وہ عالم ہے، اور اس کے بعد علم میں جو نمبر 2 ہے اس کا فتویٰ دیکھیں گے کیا ہے. وہ بھی احتیاط واجب لگاتا ہے تو نمبر 3 والے پہ جائیں گے، وہ بھی احتیاط واجب لگاتا ہے نمبر 4 پہ جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی فتویٰ ہمیں مل جائے. تو ہمارے پاس اپنا اختیار نہیں ہے کہ ہم چھلانگ لگا کے مثلا نمبر 10 پہ اگر کوئی ہے تو اس کے پاس پہنچ جائیں. نہیں، اسی ترتیب سے جانا ہے العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے، ایک کے بعد ایک جو علم میں بڑا مجتہد ہو. اچھا، اس میں بھی یہ نہیں کہ ہمیں بڑا لگ رہا ہو، مقلد کے بڑا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ تو کسی بھی شخص کی شکل کو دیکھ کے مثلا کہہ سکتے ہیں یہ لگ رہے ہیں ہمیں کافی، ان کی داڑھی بھی بڑی ہے، بہت نورانیت بھی ہے وغیرہ، اس پہ نہیں ہوتا ہے. اہل خبرہ یعنی خود جو مجتہدین ہوتے ہیں یا مجتہدین قریب الاجتہاد ہوتے ہیں، وہ اتنا عرصے ان کے درس خارج اور دلائل اور سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان بہت سارے علماء میں سے کس کا علم زیادہ ہے، طرز استدلال کی قوت کس کی زیادہ ہے، اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا علم زیادہ ہے. تو وہ اہل خبرہ زیادہ تر آیت اللہ سیستانی کے سلسلے میں اہل خبرہ کا یہ کہنا تھا کہ 4 مراجع کا نام لیا جاتا تھا کہ ان کے بعد ان کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. ان میں سے کسی بھی آیت اللہ سعید الحکیم وہ تو انتقال کر گئے، اب آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ اسحاق فیاض، ان 3 کی طرف بھی اگر رجوع کریں گے مثلا آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب میں، تو اسحاق فیاض وہ بھی منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں احتیاط کرنی پڑے گی، اور وحید خراسانی کی بھی احتیاط واجب ہے، اور آیت اللہ شبیری زنجانی نے تو فتویٰ دے دیا ہے کہ نہیں احتیاطی کرنی ہے. تو اب تو آپ کو اس کے بعد اس سے آگے بھی نہیں جا سکتے ہم، کیونکہ آیت اللہ شبیری زنجانی کا فتویٰ آ گئے، جہاں فتویٰ آ جائے وہاں پہ ہمیں رک جانا ہوگا. اب اس ترتیب میں آگے بھی نہیں بڑھ سکتے کہ ہم کہیں کہ نہیں ان کے بعد فلاں کا نمبر ہے تو وہ تو اجازت دیتے ہیں. تو یہ ایک چیپٹر اس لحاظ سے کلوز ہے آپ کا، یعنی اس میں رجوع وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو وہی اس احتیاط واجب میں کہیں بھی آگے جائیں گے سوائے اس کے کہ کسی کے پاس کوئی الگ سے کوئی تحقیق آ جائے کہ نہیں مثلا نمبر 2 پہ ناصر مکارم شیرازی ہیں جو کہ اہل خبرہ عام طور پر
نمبر 2 کے اوپر ان کو نہیں رکھتے ہیں اور آگے کی رینکنگ میں رکھتے ہیں. لیکن بالفرض آپ کی اپنی تحقیق ہے اور اپنے قابل اعتبار علماء کی تحقیق پہ آپ کو اطمینان ہو گیا اور ان کی طرف، تو پھر ان کی طرف رجوع کر کے رکھا جا سکتا ہے. لیکن میں نے اہل خبرہ کی جو تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کر دی. اچھا، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، یہ جب ہم معاشرے کے اندر جاتے ہیں، ایک تو یہ ایکسٹریم ہے جو ہمارے والے ہیں، ان کو بھی آپ سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ مذاق نہ اڑائیں غیر شیعہ افراد کے روزہ، کہ یہ لوگ روزہ توڑتے ہیں تو پھر ان مہاراجے کا کیا کریں گے، جو اتنی ساری لسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو اس کے قائل ہیں. اچھا، وہ جو جب ہم معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو جو برادران ہیں ہمارے غیر شیعہ، وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کیوں اتنی تاخیر سے روزہ، یہ تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ تو پھر آپ کی جو سہیلیاں یا احباب رشتہ دار ہوں ان کو آپ بتائیں کہ نہیں، آپ کے ہاں بھی یہ والا مسئلہ جو ہے پایا جاتا ہے. مثلا یہ مصنف عبد الرزاق سنانی، یہ بالکل تاریخ اہل سنت کے یہاں حدیث کی بہت اولین روایتوں کی کتاب ہے. یعنی یہ سوچیں کہ عبد الرزاق سنانی، ایک تو ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے ان کے ہاں المصنف کے نام سے، یہ المصنف، یہ عبد الرزاق سنانی کی کتاب ہے جس میں 19,000 احادیث تھی، اور یہ بالکل اوائل کی سب سے پہلی کتاب حدیثوں کی جو ہے شمار کی جاتی ہے. بخاری و مسلم تو بہت بعد میں آئی ہیں، مصنف تو اور پہلے کی، ان کا تو 211 ہجری میں تو ان کی وفات ہو چکی تھی عبد الرزاق سنانی کی. تو بہرحال تو یہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کے اندر آپ دکھا سکتی ہیں کہ باقاعدہ حدیث نمبر 7588 پر ہے کہ حمید ابن یا حمید ابن عبد الرحمن بن عوف جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رمضان کے مہینے میں افطاری کرنے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لیتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تاخیر سے نماز پڑھنے کے بعد روزہ جو ہے افطار کیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ عام طور پر اتنے وقت ہو جاتا ہے کہ اگر 10-15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں نا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، کہ وہ حضرت عمر کے متعلق بھی ملتا ہے، حضرت عثمان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کہ وہ افطاری نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب اگر مکروہ ہوتا تو بہرحال جو ہے وہ یہ والا کام تو نہیں کرتے. یہ باقاعدہ مصنف ہے جو بالکل اچھا، اس کے جو یعنی اچھی معتبر کتابوں کے اندر شمار ہوتی ہے، اور بہت قدیم ترین کتاب ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت بعد میں لکھی گئی ہو. اسی طریقے سے فقہ حضرت ابو بکر کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے پہلے خلیفہ کا مسلمانوں کے، کہ وہ حضرت ابو بکر بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد جو ہے روزے کو افطار کرتے تھے. یعنی اگر مکروہ ہوتا، تاخیر کر ہوتی، ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے کتنی جگہ پہ میں نے دیکھا بھی اور خود اپنے کانوں سے سنا بھی ہے کہ جو بیچارہ اذان دے رہا ہوتا ہے وہ پکوڑا وغیرہ منہ میں رکھ کے اور جلدی سے پھر اس کے بعد اذان دینی تھی تو پکوڑا حلق میں پھنس گیا تھا اس کی، اور بہرحال جو ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں مکروہ ہو جائے گا ہمارا روزہ اگر ہم نے افطار نہیں کیا یا پہلے. تو جب بھی مولانا اشرف علی تھانوی کا اکثر میرے دماغ میں یاد آ جاتا ہے، میں کوٹ کرتا ہوں، خود ہی کہتے تھے کہ جو ہے وہ اللہ اکبر جب کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ بہت بڑا ہے، تو پکوڑا اتنا بڑا اس نے منہ میں رکھا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کافی بڑا ہو گیا ہوں اور یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو بہرحال فقہ حضرت ابو بکر کے لحاظ سے بھی آپ نے سنا کہ اس کے اندر بھی کہ حضرت ابو بکر بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور مصنف عبد الرزاق سنانی اس کے اندر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی طریقہ یہی کہ نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. اور سعودی عرب کے جو مفتی ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبداللہ الجبرین، ان کا بھی یہی نظریہ، ان کی کتاب فتاوی الصیام کے نام سے جو ہے اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی تاخیر کا کوئی سبب ہو، انسان چل پھر رہا ہو یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ تاخیر بھی ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے دیوبندیوں کے مولانا مفتی محمد شفیع، جن کے بیٹے تقی عثمانی اور رفیع عثمانی ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اگر چند منٹ کی تاخیر ہو جائے اس کے اندر تو اس کے اندر کوئی مکروہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. معارف قرآن کے نام سے جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. یہ صرف اس وجہ سے آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ جب کبھی معاشرے کے اندر ہو نا اور آپ کو ان کی بھی فقہ کا پتہ ہو تو آپ پر اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ اس کو دکھا کے یہ چیزیں اس کو کر سکتے ہیں، تاکہ آپس میں بیچ میں تعصبات اور یہ جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں یہ کم ہوں. جب یہ ہمارے ایک عالم تھے، اہل سنت میں کتاب لکھی گئی تھی الفقہ والمذاہب الاربعہ، 4 جو فقہ ہیں ان کے مسائل کا اختلاف لکھا گیا تھا. تو ہمارے ایک عالم تھے شیخ محمد عبدہ، انہوں نے الفقہ والمذاہب الخمسہ
تو وہ 5 فقہ انہوں نے ایک کالم کا اور اضافہ کر دیا کہ ہمارا ہر مسئلہ آپ کی کسی نہ کسی فقہ کے اندر پایا جاتا ہے، تو ہم سے کوئی ایسے ایلینز والا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ہمارا ہر مسئلہ آپ کی کسی نہ کسی فقہ کے اندر موجود ہے، حنفی میں، شافعی میں، مالکی میں، جو احمد ابن حنبل کی جو فقہ ہے اس میں، تو یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ کے سامنے معارف قرآن کا آپ مفتی محمد شفیع کا حوالہ دے سکتی ہیں۔ غامدی صاحب اگرچہ کنٹروورشل شخصیت ہو گئے لیکن بہرحال ان کے بھی فالوورز ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ دونوں طریقے بالکل صحیح ہیں، یعنی اول وقت میں بھی افطار کر سکتے ہیں اور تاخیر بھی کر لیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی جماعت اسلامی کی جو بانی تھے، انہوں نے بھی تفہیم قرآن کے اندر لکھا ہے کہ کوئی ایسی تحدید نہیں ہے وقت کی، اور چند منٹ کی تاخیر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جو ہے اگر تاخیر بھی ہو جائے افطار کے اندر تو ہم نے دونوں طرف جو ایکسٹریمز جا رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ آپ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ مکروہ کر رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ باطل کر رہے ہیں، دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ ان کو بھی آپ قائل کر سکتی ہیں تمام باتیں دکھا کر، اور اپنے والوں کو بھی کہیں کہ بھئی آپ بھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، آپ کے اپنے فقہا کا بھی نظریہ یہ رہ چکا اور ابھی بھی ہے۔ اچھا، اب آپ نے ابھی سنا کہ جناب آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب بھی اگر ہے تو کہیں رجوع کا فی الحال کوئی ایسا فائدہ نہیں مل رہا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر کے کھولیں روزہ، لیکن بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ ان کو پھر تقیے میں روزہ افطار کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہمارے پاس یہاں پر فون بھی آتے ہیں، لوگ ہیں مثلا خواتین ہیں، شادیاں ہو کے وہ غیر شیعہ گھرانوں میں مثلا ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، یا وہ غیر شیعہ تھیں پہلے، بعد میں وہ شیعہ مذہب قبول کر لیا انہوں نے، یا ایسی جگہ شادی ہو کر گئیں، یا بہت سے لوگ تو خود نوجوانوں نے کہا کہ جناب ہمیں مار پڑے گی بہت زبردست اگر ہم نے افطار نہیں کیا۔ یا خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ساس سسر ان کو پتہ ہے، ہم شادی ہو کر آ تو گئے لیکن انہوں نے کہا نہیں، روزہ تو ہمارے ٹائم پہ کھولنا پڑے گا، اب خدا کے لیے ہمیں کوئی ایسا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بتا دیں۔ تو اگر رجوع والا کوئی مسئلہ نہیں ہو، پہلے تو یہ تھا جب تک آیت اللہ سعید الحکیم زندہ تھے ہم ان کی طرف رجوع کروا دیتے تھے، کیونکہ وہ اس میں بھی آتے ہیں العالم فالعالم کی رعایت میں آتے تھے۔ تو لیکن اب جو ہے اب یہ تقیے کا موقع آ جاتا ہے کہ بھائی مار پیٹ ہو رہی ہے، گھر میں حالات خراب ہو رہے ہیں بہت سے، جب بھی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بات فرماتے ہیں کہ غیر شیعہ میں شادی جائز تو ہے، سارے مراجع ہمارے کہتے ہیں، لیکن گمراہی کا امکان نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ وہ آپ کو آیت اللہ حافظ بشیر کا فتویٰ ہے کہ وہ آپ کو عبادات کے برخلاف کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اگر آپ کو پتہ ہے نہیں، آپ کو نماز نہیں صحیح پڑھنے دی جائے گی، آپ کو جو ہے نا وضو صحیح نہیں کرنے دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں آپ کو عزاداری اور ادھر بھی آنے جانے نہیں دیا جائے گا، آپ کو روزہ وقت سے پہلے کھلوانے کی آپ کو وہ ہوگی، تو پھر اس صورت میں وہ شادی بھی جائز نہیں ہوتی غیر شیعہ کسی لڑکے سے، شیعہ لڑکی کی۔ تو اب کیا ہے، یہ موقع آ گیا ہے تقیے کا۔ تقیے کے معنی یہ کہ نہیں بھائی اب تو کیونکہ یہ تو زندگی ہماری متاثر ہونے جا رہی ہے، طلاق کی دھمکی اس نے دی ہوئی ہے۔ دیکھیے بہت سے بڑے خطرناک مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک جان پہچان والے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے مذہب حق کا قبول کیا ہوا تھا، ان کے والد بہت سخت غیر شیعہ شخص تھے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اپنی بیوی کو کہا تھا، یعنی اس ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو، کہ اگر تم اس سے کبھی ملنے گئیں تو تمہیں 3 طلاق۔ اچھا، ان کے یہاں ہو بھی جاتی ہے اس طرح کی کوئی شرط لگا دی جائے، تو وہ بڑی بس مشکل سے فون پہ بات کرتی تھی، یہاں تک کہ کیونکہ اگر وہ جب بھی کبھی ملتی اپنے بیٹے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی، تو وہ اس لحاظ سے کبھی ملی نہیں، پھر اسی طرح سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو بہرحال اب بہت سے موارد ایسے ہیں کہ نا تقیے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر کام کر رہے ہیں، کتنے ڈاکٹر حضرات ہمارے ایسے، اب تھوڑا سا شاید کچھ فرق ہلکا پھلکا پڑا ہے، لیکن ایک زمانہ تو بہت ہی سخت تھا مسئلہ۔ وہ کہتے نہیں، وہ آپ کو نا افطار ساتھ کرنا پڑے گا، ڈیوٹیز کے ٹائمنگز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور حتیٰ کہ بہت سی جگہوں پہ تو مساجد کے اندر رجسٹر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اگر آپ 1 2 3 4 دفعہ آپ منع کریں گے میری طبیعت صحیح نہیں تھی، لیکن ان کو پھر شک ہو جاتا ہے کہ جناب جاب پہ فرق پڑ سکتا ہے، جاب پہ نکالے جا سکتے ہیں، مخبری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تقیے میں افطار کا مسئلہ پھر کیا ہے؟ تو کیا پھر ہمیں اجازت مل جائے گی جب ایسی صورتحال ہے تو بھائی کر لو ان کے ساتھ افطار؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اجازت تو مل جائے گی آپ کو ان کے ساتھ افطار کرنے کی، اس صورت میں جب تقیے کا موقع ہو، لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے تقیے میں افطار کا۔ گناہ تو کوئی نہیں ملتا ہے، لیکن اگر تقیے میں آپ کو افطار کرنا پڑ گیا وقت سے پہلے،
یعنی آپ کا روزہ ایک لحاظ سے ختم ہو گیا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, یعنی آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ گناہ گار نہیں ہوئے, سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے. اچھا لوگ کہیں گے بھائی بعد میں بھی ہمیں جابس کرنے جانا پڑتا ہے, وہ تو مسئلہ, لیکن اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چھٹی کے دنوں میں جو ہے وہ آپ روزے رکھ کے اپنے گھر کے اندر پھر اس کو پورا کریں. تو بہرحال یہ ایک تقیے کے سلسلے میں ہے. دیکھیے بعض اوقات کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ تو خیر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ جو ہے نا وہ کوئی ایسا وہ بتائیں کہ ہمیں نا افطار پارٹیوں میں جانا پڑتا ہے, عجیب سا لگتا ہے, لوگ سارے افطار کر رہے ہیں, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو دیکھیے بہرحال ایک چیز آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت کی جو افراد ہیں ان سے بھی سیکھنی چاہیے. مثلا آپ کے 1000 آدمی بھی افراد وہاں پر ہوں اور کوئی ایک جو ہے وہ غیر شیعہ وہاں پر موجود ہو, تو وہ اپنے ٹائم پر آپ سے پہلے ہی کھول لے گا, وہ آپ کا خیال نہیں کرے گا. لیکن آپ کو کیا ہے کہ فوراً آپ کو جو ہے نا آپ شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے, پتہ نہیں کون سی کہ نہیں ان کے ساتھ ہی کھولنا چاہیے, ہم اگر بیٹھے ہوں گے تو ہمیں بہت عجیب سا لگے گا. وہ تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ہاں ان کو عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن آپ کو عجیب سا لگنے لگتا ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور ایک اور منکرات جسے کہا جائے, میں نے ایک آدھ اس طرح کی افطار میں جو ویسے میں کہیں جاتا نہیں ہوں لیکن ایک آدھ دفعہ مجھے جانا پڑ گیا تھا, تو جس وقت ٹائم ہوتا ہے وہ سب لوگ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو ہمارے زیادہ تر افراد کا بس یہی ہوتا ہے کہ افطاری کریں اور گھر ور جا کے ہم نماز پڑھ لیں گے. یعنی جو اول وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی نماز کا اہتمام ہی نہیں ہوتا, کوئی ایسا ہی جیسے آپ بے نمازی سے افراد ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے وہ ویسے گھر پہ جا کر سب پڑھتے ہیں, لیکن جو اول وقت ہے, جو شوکت اسلام بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے, آپ اپنے ٹائم میں کچھ افراد ہیں وہ یا پیور شیعہ افطار بھی ہوتا ہے اور کسی لان وان یا اس طرح کی کوئی جگہ جو ہے میرج ہال وغیرہ میں بہت سے اس طرح سے بھی افطار کرواتے ہیں, تو کوئی نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. مشکل سے اکا دکا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم گھر جا کے پڑھیں گے آرام سے. بھائی ابھی ٹائم ہوا ہے نماز کا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور تو چاہیے کہ ہر شخص اپنے مطابق جب نماز کا ٹائم ہو ہاتھ کھول کے آپ نماز پڑھیں, دوسرے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں. تو یہ ایک لوگوں کو اس کا عادی ہونا چاہیے. شرمندگی اور اس کی کوئی بات نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو آغا سستانی سے بھی سوال ہو, اگر کوئی روزے کو تقیے کی وجہ سے جلد افطار کر رہے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ گناہگار تو نہیں ہوگا, البتہ اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے, قضا کرنی ہوگی. اچھا اب یہ خانہ کعبہ مسجد نبوی وغیرہ کے اندر جو افطار ہوتا ہے, یعنی تقیے میں جو ہے وہ اپنے ٹائم کا آپ کو انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو ایسے ہیں, ہمارے پورے وہ افراد پر وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, جابس کے بڑے بڑے سینئر آفیشلز آئے ہوئے ہوتے ہیں, اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں. نہیں, آپ کو چاہے اچھا لگے یا نہ لگے, آپ کو آپ روزہ بلکہ آپ نے اس طرح سے افطار کیے جبکہ کوئی ایسا خاص تقیے کا موقع نہیں تھا, بس آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, تو پھر تو آپ کو کفارہ وغیرہ بھی دینا پڑ سکتا ہے اس کا. اچھا اب آ جائیے وہ مسئلہ کہ کیا چیز بہتر ہے, وقت افطار اگر آ جائے تو پہلے افطار کریں یا پہلے نماز پڑھیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سنتی ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد افطار کیا جائے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کو افطار پر مقدم کرو مگر یہ کسی گروہ کے ساتھ بیٹھے ہو جو پہلے افطار پسند کرتے ہو, پس ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کے ساتھ افطار کرو, اور اس کے علاوہ پہلے نماز پڑھو, اس لیے کہ نماز افطار سے بہتر ہے اور تمہاری نماز روزے کی حالت میں لکھی جائے گی اور یہ میرے نزدیک محبوب تر ہے. یعنی روزے کی حالت میں لکھی جائے گی, اس کے معنی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ ابھی تک ہمارا چلتا رہے گا بعد میں. نہیں, روزہ تو جیسے ہی غروب شرعی آیا آپ کا روزہ خود بخود ختم ہو گیا. یہ جو بھوک پیاس والی کیفیت ہے گویا ویسے ہی حالت ہے جیسے روزے میں تھی. تو آپ کو سمجھیں کہ وہ جس طرح حالت روزہ میں آپ کو نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے یعنی اس کو جو مستحب اگر ہم لینے جائیں گے تو ہمیں اتنا ہی ثواب جیسے روزے کی حالت میں ہے وہ والا ثواب ہمیں ملے گا, یہ اس سے مراد ہے. سوائے اس کے امام نے فرمایا کسی گروہ کے ساتھ بیٹھے ہو جو پہلے افطار پسند کر رہے ہیں, ابھی اس کا بھی تذکرہ آگے چل کر آئے گا. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنا میز ویز سجا لیں, پلیٹیں ولیٹیں اپنی بنا لیں اچھی سی, اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں.
تاکہ بعد میں کوئی سستی وغیرہ بھی نہ ہو، اور ایک زیادہ ثواب والی چیز بھی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے. کیونکہ بہت سے ہمارے علماء، امام خمینی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ تمام یعنی جب اس وقت افطار کا وقت آتا تھا تو پہلے نماز مغربین پڑھتے تھے، تعقیبات میں مشغول ہوتے تھے، کچھ تلاوت قرآن کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر افطار کے لیے آتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بہت کوئی تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ افطار کرنا ہے ورنہ مکروہ ہو جائے گا. ابھی آپ نے سنا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کھانا رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں کھا لیں گے. یا یہ کہ کچھ لوگ آپ کا افطار پر انتظار کر رہے ہیں، مثلا کہ بھائی وہ نماز پڑھ کے آ جائیں، یعنی آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ افطار کے لیے ایسے بیٹھے رہیں گے نہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے. جیسے امام خمینی کا ملتا ہے کہ جناب وہ اپنی زوجہ کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے نہیں، لوگ کہتے تھے آپ تو شروع کریں ٹائم ہو گیا، زوجہ بھی ان کی کہتے نہیں جب تک آپ آ کر نہیں بیٹھیں گی میرے ساتھ تب تک میں افطار نہیں کروں گا. یہ کرام بھی ہمارے ہاں عام طور پہ مائیں وغیرہ یا بیویاں وہ بیچاری جو ہے وہ انتظامات ہی کر رہی ہوتی ہیں اور چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ کھا رہی ہوتی ہیں، بیٹھ بھی نہیں رہی ہوتی. بہرحال ایک بہت بڑا اجر و ثواب والی چیز ہے، بڑی قربانیاں خواتین اس لحاظ سے دیتی ہیں. تو اگر کوئی شخص کچھ افراد انتظار کر رہے ہوں آپ کا تو پھر آپ کے لیے مستحب ہے کہ پہلے افطار کر لیں، نماز بعد میں پڑھیں. یا علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس تنگ کر رہی ہو، بھوک پیاس زیادہ تنگ کر رہی ہے آپ کو، تو پھر آپ کے لیے مستحب ہے کہ پہلے آپ افطار کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. یا کوئی مثلا مریض ہے، بیماری ہے، اس کو اس وقت بس اس کو جلدی افطار جو ہے وہ کرنا ہے، اس کو دوا کھانی ہے اپنی یا کوئی بھی اس طرح کا، تو پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ نہیں پہلے آپ افطار کر لیں پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. لیکن اگر لوگ آپ کا کہیں انتظار کر رہے ہوں تو پھر آپ کے لیے مستحب ہی ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ افطار کریں. لیکن اگر ہاں اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ اگر انتظار ہی نہیں کر رہے، مثلا آپ گئے، آپ اٹھ کے گئے تو وہ کہیں گے بھائی کہاں رہ گئے، وہ لوگوں نے کہا وہ نماز پڑھنے، کہتے ہیں اچھا نماز پڑھیں، اور لوگ دبا دب کھائے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے نہیں ہے کہ پھر آپ جو ہے پہلے پھر اپنی نماز کو چھوڑ کے آئیں جن کو آپ کا انتظار نہیں کرنا ہے، وہ تو کر رہے ہیں افطار. ان لوگوں کے لیے پھر یہ والا استحباب نہیں. ہاں جہاں لوگ انتظار کرو، ہاتھ کو روکا ہوگا جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہم افطار نہیں کریں گے. جیسے امام خمینی تھے، جب تک زوجہ ان کی خدیجہ ثقفی جن کا نام تھا وہ جب تک نہیں آ جائیں گی تب تک میں افطار نہیں کروں گا. تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ نماز کو تاخیر میں جو ہے وہ ڈالیں. اور یہ تو اس کے بعد کا بھی موقع ہوتا تھا، یعنی نمازوں سے ریلیٹڈ بھی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں پہلے وہ آئیں گی تو ان کے احترام اور اکرام میں چاہے وہ نمازیں وغیرہ بھی پڑھ چکے ہوتے تھے اور اس وقت تک افطار نہیں کرتے تھے جب تک زوجہ نہیں آ جاتی. لیکن جس کو کوئی انتظار نہیں کرنا اور وہ تمام جو ہے وہ ہر طرف ہاتھ چلا رہے ہیں اس کے اندر، تو وہ پھر ان افراد کے لیے جسے کہا جاتا ہے نا، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں تکلف برطرف، ہاتھ چلاؤ ہر طرف، تو وہ والا مسئلہ اس کے اندر افطار کے اندر ہوتا ہے. اچھا اب افطار سے پہلے دیکھیے افطار سے پہلے کا کچھ ٹائم ابھی آگے چل کے ہم تذکرہ کریں گے کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے بہت زبردست وقت ہے. اس سے 10-15 منٹ پہلے آپ آ جائیں. مساجد کے اندر جو لوگ افطار کرتے ہیں پہلے چلے جائیں، وہاں پر کوشش کریں کہ تلاوت قرآن، لوگ اپنی دعائیں چیزیں وہ سب اس موقع کے اوپر پڑھیں، بجائے اس کے کہ وہاں جائیں اور بس ایسی ادھر ادھر کی باتیں وہاں پہ بیٹھ کے کریں. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے جب بچپنا اور پھر یہ اوائل جوانی کا جو ہے وہ دور تھا تو مسجد خیر العمل انچولی کے اندر یہاں پر مولانا عباس قمر زیدی مرحوم صاحب قبلہ یہاں پر آدھے گھنٹے پہلے آ جاتے تھے. وہ نمازیوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی اور وہ روزے کے فقہی احکام بیان کرتے تھے. بہت اچھے دین متقی پرہیزگار عالم دین تھے، کئی ان کی کتابیں بھی ہیں. لیکن وہ آ کر تو ایک عجیب بہت زبردست ماحول ہوتا تھا، اور افطار سے پہلے وہ ایک درس کا بھی ایک اہتمام ہوتا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے اندر شریک ہوتے تھے. تو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام افطار سے کم اپنی افطار والی ٹیبل پر بھی آپ کو 15 منٹ پہلے آ جانا چاہیے. اس کی وجوہات میں آگے چل کے بتاؤں گا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ بہت مناسب اور بہتر سمجھا گیا ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطار کرے. بہت سے ہمارے ایسے جوان اور افراد ہیں کہ وہ ہر پورے 30 کے 30 دن مثلا مسجد میں جا کر افطار کرتے ہیں کہ بھئی وہاں نماز جماعت بھی مل جائے گی اور افطار بھی، اور ایک دن بھی گھر میں افطار نہیں کرتے. جبکہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، آگے بھی سنیں گے کہ اہل بیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے
جو افراد ہوتے تھے خاندان والے، ان کے ساتھ بھی افطار کا نہیں، کبھی ایسا بھی کر لیں مسجد بھی چلے جائیں، کبھی گھر والوں کے ساتھ بھی کر لیں، لیکن گھر والوں کو پورا یکسر نظر انداز کر کے صرف مسجد میں بیٹھے رہنا اور بس وہیں افطار کرنا، یہ اتنا اچھا وہ نہیں ہے۔ دونوں طریقے، یعنی ان کی ایک الگ اہمیت ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطار کرے۔ اور افطار میں خاص طور پر جو ہمارے یہاں پارٹیز بھی ہوتی ہیں، مساجد میں بھی افطاری، آیت اللہ صافی گل پایانی فرماتے تھے افطاری کی تقریبات کو سادہ اور کم خرچ ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمارے ہاں جو افطاری کے متعلق ملتا ہے کہ خاندان اہل بیت میں تکلفات کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ جناب اتنی ساری چیزیں ہوں اور پوری میز مختلف انواع و اقسام کی چیزوں سے بھری ہوئی ہو۔ افطاری سادہ اور کم خرچ ہو، اسراف و تبذیر نہ ہو، غیبت سے پرہیز کیا جائے وہاں پر، اور ناجائز مذاق سے اجتناب کیا جائے۔ آیت اللہ صافیہ گل پایگانی نے الگ سے افطار کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں تقریبات کو سادہ اور کم خرچ۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے جو پلیٹ نظر آ رہی ہے نا، یہ افطار پارٹی میں افطار سے پہلے کی نہیں ہے، یہ جو ہوکے میں اٹھا کر پوری لے آتے اور بچ جاتی ہے وہ ہے پلیٹ۔ اتنا اسراف افطار پارٹیوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام ایک درد مند مومن نے افطار کے ختم ہونے کے بعد جو لوگوں کی پلیٹوں میں بچے ہی رہ جاتی ہے افطاری، ظاہر ہے پیٹ تو اتنا ہی ہے انسان کا جتنا وہ کھا سکتا ہے، وہ اگر اتنا زیادہ آپ پلیٹوں کے اندر نکال کے لے آئیں گے تو یہ سارا پھک کے جائے گا، منہ مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں ندیدے قسم کے کہ کولڈ ڈرنک بھی ہے تو 2 بوتلیں اٹھا کے لے آتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی پی کے رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کی طرف ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ تو جھوٹی ہے کسی کی۔ تو بہرحال اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بہت زیادہ اسراف ہے۔ یہ وہ والی پلیٹس ہیں کہ جو کہ افطار کرنے کے بعد جو بچا دی گئی ہیں، جو ڈسٹ بن کے اندر جائیں گی۔ کتنا آپ سوچیں، یہ دیکھیے، یہ آپ کو لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھر کے رکھی ہوئی، یہ افطار کے بعد بچ جانے والی چیزیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے ہوائی سفر میں روزہ کس وقت افطار کیا جائے جہاز کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ دیکھیے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جس وقت انسان جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر دیکھیں تو تاریکی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی دیکھا جائے جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں وہاں زمینی لحاظ سے وقت آ چکا ہے روزے کا۔ تو بہت سے بعض اوقات ایسے مجھے بھی سفر کرنا پڑے، اور بعض اوقات پورے ایرانی قافلے بھی اس جہاز کے اندر ہی تھے جس میں میں تھا، تو میں یہی دیکھ کے حیران ہوا تھا کہ مسئلے ان کو بھی پتہ نہیں تھے اور انہوں نے زمینی اوقات کے مطابق جلدی جلدی سب نے افطار کر لیا، حالانکہ اس وقت جو ہے وہ سرخی نظر آ رہی تھی، اور ہوائی سفر میں وہ سرخی 15 20 25 منٹ تک بھی رہتی ہے۔ تو جب تک آپ جس جگہ کے اوپر ہیں تب تک آپ افطار نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی جہاز میں ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو یہاں نیچے جو نیا ہمیں تو پورا اندھیرا نظر آ رہا ہے لیکن جو اس کا مطلب افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ نہیں، جس جگہ پر آپ ہیں وہاں پر آپ کو جو مشرق سے اٹھنے والی سرخی، یہ جب تک پوری طور پر یعنی سر پہ سے نہ گزر جائے، یعنی احتیاط کرنی پڑتی ہے اس وقت، تو وہ اس وقت تک افطار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو بہت بلند و بالا بلڈنگز ہیں جیسے ہمارے یو اے ای وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں، تو اس میں جو بہت اوپر کے فلورز ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کس وقت افطار کریں۔ نیچے کے اگر ٹائم کے مطابق دیکھیں، یعنی وہی بلڈنگ اگر ہم لفٹ سے بیٹھ کے بالکل نیچے چلے جائیں تو اس وقت افطار کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ وہاں پر مشرق کی سرخی غائب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنی بلندی پر ہیں کہ ہمیں مثلا اتنا اوپر ہمارا 50ویں فلور کے اوپر مثلا فلیٹ ہے یا اس کے قریب، تو ہمیں تو وہ جو سرخی ہے آسمان کی وہ نظر آ رہی ہے ویسی، یعنی ابھی تک وہ گزر کے ختم نہیں ہوئی، تو آپ کو جب تک احتیاط کرنی پڑے گی اور روزہ افطار نہیں کر سکتے، اور آپ کو زمین والے وقت کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو مسئلہ ہے کہ اگر انسان جہاز میں سفر کر رہا ہو یا بہت بلند عمارتوں میں اوپر کی منزلوں میں رہائش پذیر ہو تو احتیاط واجب کے طور پر اپنے افق کے مطابق جب افطار کا وقت آ جائے تب افطار کرے گا، کیونکہ بلندی کے باعث ممکن ہے سطح زمین کے مقابلے میں وہ مشرق کی سرخی زائل نہ ہوئی ہو، روشنی باقی ہو اور وقت افطار میں کچھ تاخیر ہو، تو جب تک وقت افطار آنے کا اطمینان نہ ہو تب تک افطار نہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں زمینی وقت کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیچے دیکھتے ہیں کہ وہاں تو اندھیرا ہو رہا ہے، جہاز میں اوپر کی بلڈنگ سے نیچے جھانکتے ہیں تو نیچے تو اندھیرا ہو رہا ہے، سوچتے ہیں وقت آ گیا، کیلنڈروں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ نہیں، آپ جس جگہ پر ہیں وہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے افق کے مطابق وہاں پر اتنا وہ مشرق کی سرخی غائب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔
اچھا، جس وقت افطار کی آپ ٹیبل پر آ جائیں اس وقت آپ کھانے سے پہلے وہ جو آپ کو شکر کے درس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جملہ اگر آپ کہیں گے کہ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین، تو لقمہ اس کے منہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ افطار کے موقع پر آپ یہ والا جملہ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین آپ پڑھیں تو بالکل آپ اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گی جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے اس موقع پر۔ یہ چھٹے امام سے ہماری روایت تھی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور افطار جس وقت انسان کرے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو اگر وہ یاد کر لے، کیونکہ افطار کے وقت الخصوص، اور جب روایتوں میں ملتا ہے چھٹے امام کی کہ جو شخص پانی پی کر امام حسین اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرے، اللہ 1,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا، 1,00,000 گناہ مٹائے گا، 1,00,000 درجات کو بلند کرے گا، اور اس قدر اس کو ثواب دیا جائے گا کہ گویا 1,00,000 بندے اس نے خدا کی راہ میں آزاد کی ہوں، اور اللہ قیامت کے دن اس کو خوشحال اور مطمئن مشہور فرمائے گا۔ کامل الزیارت کی جو روایت ہے، یعنی اس موقع پر جس وقت آپ افطار کرنے لگیں امام حسین کو سلام کریں، یعنی بہتر وہی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ والا آپ نے ایک سلام کیا، اور اس کے بعد قاتلوں پہ لعنت کی، اللہم لعن قتلۃ آل محمد، یہ بھی اگر کہہ دیا جائے تو 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں، 1,00,000 گناہ آپ کے غائب، 1,00,000 درجات آپ کے بلند، اور اس قدر ثواب کو گویا 1,00,000 غلاموں کو آپ نے آزاد کیا۔ کتنا زبردست ثواب ہے، اس کا آپ کو الخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ اور حدیقۃ الشیعہ میں مقدس اردبیلی کی جو کتاب ہے اس کے اندر تو ایک روایت کے مطابق اگر خاندان اہل بیت کو یاد کیا جائے تو اس کو اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ جائیں تو اس کو شب قدر کا بھی ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک روایت اس لحاظ سے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ 10-15 منٹ پہلے آ جائیں، کیونکہ کچھ خاص دعائیں ہیں جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ بالکل اینڈ ٹائم پر لوگ میز کے اوپر آتے ہیں، اس وقت اتنا دعا وغیرہ ٹائم نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا ہے تو فوراً افطاری میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر افطار کی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ دعائیں نکالیں، پڑھیں، کیونکہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی سیرت یہ تھی کہ بہت دیر تک وہ دعائیں مسلسل افطار کے وقت پڑھتے رہتے تھے، بہت دیر تک دعا کرتے تھے۔ تو افطار تو مل ہی جائے گا آپ کو، سامنے آپ ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے ٹیبل، کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دعاؤں کے اندر وقت لگائیں، کیونکہ بہرحال دعاؤں میں جو وقت لگانا، اس موقع پر دعا کرنا روایتوں میں بھی ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ کوئی خاص دعا ضرور اپنے دماغ میں رکھیں ہر دفعہ کے لیے، ورنہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ روزے دار کی دعا جو ہے اللہ افطار کے وقت جو ہے مستجاب ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر دعاؤں میں زیادہ ٹائم لگائیں۔ اور 4 افراد ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں جس کے اندر اب اتنا وقت نہیں میں سارے پڑھوں، اس میں ایک یہ بھی ہے روزے دار کی دعا جس وقت وہ افطار کرے، یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد محترم تو کہتے ہیں کھجور ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے، اور اس وقت کوئی بھی اپنی جو دعا کرے لازمی وہ دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں وقت لگائے۔ تو بہرحال ایک یہ ہے، اور سب سے بہترین دعا دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام، وہ ضرور پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کن لولیک الحجت والی دعا۔ یہ ظاہر اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے گا، امام بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، تو وہ موقع بہت ہی زبردست دعا کی قبولیت کا۔ اور افطار کے وقت خاص طور پر ایک بڑی جلیل القدر دعا، یہ خاص افطار کے لیے الگ سے تو نہیں آئی ہے، لیکن پیغمبر نے یہ دعا حضرت امیر کو تعلیم فرمائی تھی، جس کو پڑھنے سے نمازیں سب قبول ہوتی ہیں، روزے سارے قبول ہوتے ہیں، اور دعائیں ساری قبول ہو جاتی ہیں، گناہ سارے بخشے جاتے ہیں، مشکلات اس کی دور ہوتی ہیں، اور اس کے اعمال انبیاء اور صدیقین کے اعمال کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کیے جاتے ہیں۔ قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، سب روایات میں آیا ہے۔ اللہم رب النور العظیم والی دعا، یہ ہر سال ہم اس کے اوپر
اپنے فیس بک پیج وغیرہ اس کے اوپر بھی ڈالتے ہیں. اچھا یہ صرف رمضان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ظاہر ہے ہمیں عام دنوں میں بھی اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے, اپنی نمازیں قبول کروانی ہے, تو یہ عام دنوں میں بھی روزانہ اگر پڑھی جائے تو بہت ہی جلیل القدر دعا ہے. اور بحار الانوار میں بھی ہے, مستدرک وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہے, اور اس کے علاوہ المراقبات میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے بھی اس کو لکھا ہے. بہت جلیل القدر اور عظیم دعا ہے. سارے آپ کے اعمال, کیونکہ دیکھیے اعمال تو انسان بجا لاتا ہے, قبولیت کا بڑا مسئلہ ہے, تو آپ کے تمام اعمال بھی اس سے قبول ہو جاتے ہیں افطار کے وقت اگر اس جلیل القدر دعا کو پڑھا جائے, اور روزانہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کے اور نیک اعمال اور نمازیں وغیرہ بھی وہ بھی ساری قبول ہوں. بہت بہترین دعا ہے, لازمی اس کے لیے وقت نکالیں. اور سورہ قدر کی تلاوت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی افطاری اور سحری کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے اس شخص کی طرح جو راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو. یعنی اتنی زیادہ کتاب الاقبال میں ابن طاؤس نے اس کو لکھا ہے, سحری کے وقت بھی سورہ قدر کو پڑھا جائے, افطار کے وقت بھی پڑھا جائے, اور اسی وقت کوشش یہ کریں کہ جس وقت آپ نے آیت اللہ سیستانی کا بھی سنا ہے, یہ فتویٰ کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا ثواب مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, زندوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص احساس رکھے کہ بھائی میری بیوی جو ہے وہ اتنی زیادہ محنت کر کے افطار بنا رہی ہے, میں اپنے روزے کا پورا ثواب اس کو ہدیہ کرتا ہوں. آپ کا بھی ثواب کم نہیں ہوتا کسی کا, اور بلکہ ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے. زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. اچھا زندوں کے ہدیے میں ایک طرح کی کیٹیگری اور بھی آتی ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا بہت سارے دیکھیے آپ کے افراد ایسے رشتہ دار, احباب, سہیلیاں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ عمل کی طرف راغب نہیں ہوتے, مستحبات اتنے انجام نہیں دے رہے ہوتے, دین میں زیادہ لاپرواہ ٹائپ کے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اس سے ہمدردی ہوتی, تو آپ ان کا بھی دماغ میں لے آئیں کہ یہ اعمال میں ان کو ہدیہ کر رہی ہیں. بہت سے ایسے افراد ہیں جاب واب کے اندر مصروف ہیں, کاروبار میں مصروف ہیں, اتنا عبادت کا وقت ان کو ٹھیک طرح سے نہیں ملتا ہے, آپ ہدیہ ان کو بھی کر سکتے ہیں, زندوں کو بھی, مرحومین کو بھی کر سکتے ہیں. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ تمام کے تمام جو نیک اعمال آپ نے رمضان اور افطار کے وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں, جو ثواب آپ کو مل رہا ہے, یہ سب کا سب معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں. بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان سب کا ثواب چہردہ معصومین کو پہنچے, تمام انبیاء و مرسلین, شہداء و صدیقین و صالحین کو پہنچے, اولیاء خدا کو, اسیران کربلا, شہداء کربلا, اس طرح کر کے آپ بہت سارے افراد تک بھی, بلکہ حضرت آدم سے لے کر آنے والے قیامت تک کے تمام افراد کو بھی اس کا ثواب پہنچے. تو آپ سب یہ ثواب ہدیہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دماغ کے خیال سے ہدیہ کر سکتے ہیں. ختم قرآن ہدیہ کر سکتے ہیں. میں پڑھ نہیں رہا, اتنا لمبا وقت نہیں ہے کیونکہ تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے, تو شب قدر کے جو اعمال ہیں وہ ہدیہ کیے جا سکتے ہیں وغیرہ اس طرح سے. اور افطار کے کچھ خاص وقت طرح کی دعائیں بھی ہیں, جو ایک تو وہ اللہم لک صمت والی, وہ تو آپ پڑھتی ہی ہیں, اور ایک حضرت امیر سے منسوب ایک دعا ہے, بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ پڑھی جاتی ہے. یا افطار کا پہلا لقمہ لیتے وقت ہی اگر اس دعا کو پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی, سارے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں. سورہ قدر تو آپ نے اس سے پہلے سن لیا اس کا ثواب. تو یہ افطار کی چند خاص دعائیں ہیں, چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس میں تھوڑا سا تو وقت لگے گا 10 منٹ کا, تو بہرحال یہ اس سے پہلے آ کر بیٹھ جائیں اور یہ والے اعمال انجام دیں. اور ایک اور ہے کتاب الاقبال کے اندر ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جس طرح پیدائش کے دن گناہوں سے پاک آیا تھا. یا عظیم والی جو دعا ہے, انت الہی لا الہ لی غیرک اغفر لی الذنب العظیم انہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم, یہ والی دعا پڑھے تو گناہوں سے بالکل باہر آ جاتا ہے. یہ دعا جو ہے اس موقع پر جو ہے پڑھی جائے. ایک اور ہے 5ویں امام سے منسوب کے پیغمبر جب روزہ افطار کرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے, اے اللہ ہم لوگوں نے تیرے لیے روزہ رکھا, تیرے رزق پر افطار کیا, پس اس کو ہم لوگوں کی طرف سے قبول کر لے. پیاس تو جاتی رہی اور گلوں میں تری آ گئی اور اس کا ثواب جو ہے وہ باقی رہ گیا. تو یہ الکافی کے اندر بھی ہے, دائم الاسلام کے اندر بھی ہے, اور بہت ساری اور کتابوں کے اندر بھی یہ والی روایت جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی جو والی روایت ہے, پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا, وہی جو آگے چل کر ہماری روایت کا بھی جملہ تھا. اور کس سے افطار کیا جائے؟ کھجور سے افطار کیا جائے.
پیغمبر فرماتے ہیں کھجور سے اگر افطار کرے گا حلال خرما سے تو اس کی نمازوں کے ثواب میں 400 نمازوں کا ثواب جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے. 400 نمازوں کا ثواب اضافی ملے گا کھجور سے اگر افطار کریں گے. کھجور کے دیکھیے بہت سارے فائدے ہیں. اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے آئرن بھی موجود ہوتا ہے, اس میں جو ہے میگنیشیم بھی موجود ہوتا ہے, آپ کی مسلس کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ ہوتا ہے, پوٹیشیم اس کے اندر ہوتا ہے. عام طور پر ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ذرا ہو رہی ہوتی ہے کچھ روزے میں, تو اس کا بھی جو ہے اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. وائٹامن B6 بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر مناسب مقدار میں کھائی جائیں تو فالج کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. کھجور کے بہت سارے فائدے ہیں, عام زندگی میں بھی کھجور کھاتے ہی رہنے چاہیے, سوائے اپنی بیماریوں کو انسان دیکھے شوگر وگر بہت زیادہ وہ نہ ہو, لیکن بہرحال اس کے بڑے جو ہے وہ فائدے ہیں. اجوا کھجور کے کافی فائدے ہیں, وہ اس سے بھی اگر افطار کیا جائے. ایک روایت ملتی ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ ثابت نہیں ہے وہ, اور ہمارے برادران کے اندر بھی ہے, اور ہمارے یہاں تو میں نے جو ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت امیر سے منسوب جو ہے اس کو پڑھا تھا کہ ایک دفعہ ان کے سامنے کسی کو دل کا دورہ پڑا تھا. ایک دوسری روایت میں کہ رسول اللہ کے اس میں ہوا اور دل کا دورہ کسی کو پڑا. کچھ نے کہا کہ دل کا دورہ تو نہیں, البتہ سینے میں تکلیف ہوئی تھی, اور تو پھر پیغمبر نے کسی طبیب کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اس طبیب سے کہنا کہ 7 دانے اجوا کھجور کے گٹھلی کو پیس کر اس کے سمیت کھلایا جائے تو اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بعد میں وہ شخص ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال تحقیق کرنی چاہیے کہ اجوا کھجور کی ویسے تو بڑی چیزیں ہیں اس میں, لیکن اس کی گٹھلی کو پیس کر دل کے مریضوں کے لیے کیا فائدے ہمارے یہاں, کیونکہ اس باتوں میں تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اس طرح سے کچھ روایات میں آیا ہے. افطار کے لیے چند اچھی چیزوں میں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ افطار کرنا چاہیے یا تو کشمش سے, ہمارے یہاں اتنا رائج نہیں ہے لیکن کشمش کا بھی تذکرہ ہے, یا کسی بھی میٹھی چیز سے انسان روزے کو افطار کرے. لیکن تو کوشش کرنی چاہیے الگ الگ ورائٹی رکھیں تاکہ سب کے ثواب آپ کو ملیں. کبھی کھجور ہو جائے, کبھی کشمش ہو جائے, کبھی اب بھی آگے چل کر, اور نمک سے بھی روزہ افطار کرنے کا بہت سی روایات کے اندر تذکرہ آیا ہے. اس کے الگ فوائد ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بلڈ پریشر ہے. دیکھیے چند ذرات کے کھانے سے ایسا بلڈ پریشر کوئی شوٹ نہیں کر جاتا ہے کسی کا. کھانے سے پہلے بھی جو نمک کے سلسلے میں آیا ہے کہ آداب میں سے بھی ہے, یا بعض علماء کہتے ہیں مستحبات میں سے ہے, تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ پورے چمچے بھر کر کے جو ہے وہ نمک کھائیں تو آپ کو ثواب ملے گا. چند ذرات صرف منہ میں ڈال لیں بس, تو بہرحال وہ اس کا مستحب کا ثواب مل جاتا ہے. تو روزہ بھی اس سے افطار کرنے کا ملتا ہے. تو روایتوں میں ملتا ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں پیغمبر روزے سے ہوتے تھے اور کوئی میٹھی چیز دستیاب نہیں ہوتی تو پھر پانی سے روزے کو افطار کرتے تھے. یعنی پانی سے روزہ افطار کرنا, کیونکہ روایت میں ہے کہ پانی سے افطار دل سے آلودگیوں کو دھو دیتا ہے. ممکن ہے دل سے آلودگیوں کو دھونا اس سے گناہوں کے دھلنا بھی مراد ہو, اور ممکن ہے کہ دل کی آلودگیاں جو اندر کولیسٹرول اور سب کچھ خون کی نالیوں میں دل کی جمع ہوتا ہے, ممکن ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہو اس سے. تو بہرحال پانی سے افطار کی بھی ایک الگ اہمیت ہے. اور 5ویں امام فرماتے ہیں کہ مولا علی تو باعث ثواب سمجھتے تھے کہ روزے کو دودھ کے ساتھ بھی افطار کریں. تو کبھی ایسا ہو تو دودھ کے ساتھ بھی جو ہے وہ افطار جو ہے کر لینا چاہیے. تو یہ ورائٹی عام طور پر رکھنی چاہیے. تو لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک چیز جو بالکل ہوتے ہے جناب پکوڑے اور سموسے, اس سے انسان بالکل اپنے پیٹ کا برا حشر کر لیتا ہے. بلکہ بھی رمضانوں میں ایک مومن نے اپنے کولیسٹرول یا لپڈ پروفائل کرایا تھا, اس کی رپورٹ مجھے بھیجی, تو میں ان کو جواب میں یہی کہا کہ جناب آپ نے تو یعنی آپ کے خون میں تو مجھے پکوڑے تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی کوئی ٹرائیگلیسرائڈ اس قدر ریس تھے ان کے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کریں, رمضان میں تو یہی کھانا پینا ہوتا ہے. تو اپنے مضر صحت کھانوں کی اگرچہ پسند جو ہے وہ سب کو آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال جو مضر صحت چیزیں ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے. بہت سے ہیں بہت سادہ قسم کا ناشتہ کرتے ہیں. میرے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے, اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ افطار کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں افطار میں 2 آلو والے سموسے لیتا ہوں اور چائے کے ساتھ. اور میں نے کہا پھر کھانا, تو کہنے لگے کھانا ہو تو گیا. یعنی بہت سے لوگ اتنے کم خوراک ہوتے ہیں کہ بس وہ یہی ان کا سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی جس کی میں عموماً مخالفت کرتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ایک وقت افطاری کا ہوتا ہے اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر فل کھانا ہوتا ہے. تو یہ دو کھانے فل, کیونکہ افطاری بھی کوئی کم نہیں ہوتی, وہ پوری فل میل کی طرح سے انسان جو ہے کھا لیتا ہے. اور اس کے بعد جناب پھر کہتے ہیں کھانا تو ابھی نہیں ہوا, کھانا تو ہوگا جناب وہ 3 گھنٹے بعد. پتہ چلا وہ اوور ایٹنگ, جب بھی لوگوں کے وزن بھی بڑھ جاتے ہیں.
اور وہی جیسے میں نے صاحب کا کہا کہ ٹرائیگلیسرائڈ اس قدر بڑھ گئے ان کے رمضان میں. اچھا کوشش کرنی چاہیے کوالٹی والا ہو، کیونکہ بہرحال اگر وزن بھی اس میں کم ہوتا ہے لوگوں کا کیونکہ خوراک ذرا کم جا رہی ہوتی ہے تو کیا ہے کہ اس میں پروٹین ڈائٹ وغیرہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو حضرت امیر نے بھی فرمایا تھا جو مسلمان کمزور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ گوشت اور دودھ کا زیادہ استعمال کرے کیونکہ اللہ نے ان میں قوت رکھی. کیونکہ روایت میں بھی آیا ہے کہ رمضان یہ جو روزوں کی جو کمزوری ہے تھوڑے دن میں جاتی، تو عام طور پر اس کے اندر اگر آپ نے پروٹین اپنے سیو نہیں کیے تو آپ کے مسل لاس ہونے لگتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گوشت وغیرہ جو ہے وہ اس میں کھایا جائے. مولا علی کس طرح سے افطار کرتے تھے؟ تو فرائض السمتین میں بھی ہے کہ مولا علی رمضان میں ہر رات ایک جگہ افطار کرتے تھے، کبھی امام حسن کے ہاں، کبھی امام حسین کے ہاں، کبھی ابن عباس کے گھر، اور جیسے کہ آپ نے شب 19 میں سنا کہ حضرت ام کلثوم کے گھر. تو بہرحال یہ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اکیلے افطار کرنے سے بہتر ہے انسان اپنے اقارب وغیرہ کے افطار جو ہے وہ کرے. اور 2-3 لقموں سے زیادہ مولا نہیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کے حکم کا وقت آن پہنچا ہے، پھر نمازوں وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے. اور جو ملتا ہے کہ آخری افطار جو 19 رمضان کے دن حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ہاں مولا نے کیا تھا. کچھ علماء کہتے ہیں ام کلثوم حضرت زینب کا کیونکہ ان کی کنیت تھی، ممکن حضرت زینب کے گھر ہی افطار کیا ہو، ام کلثوم کا لفظ آیا ہو. کچھ علماء الگ سے حضرت ام کلثوم جو مولا کی دوسری بیٹی تھیں ان کو اس میں سمجھتے ہیں، بہرحال وہاں افطار کیا. تو انہوں نے اس بات کا انتظام کیا ہوا تھا، ایک جو کی روٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، دودھ کا گلاس تھا اور نمک تھا. تو مولا نے نمازوں کے اندر مولا مشغول تھے، جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے اور دسترخوان کی طرف متوجہ ہوئے تو ذرا مولا نے خفگی کا اظہار کیا کہ بیٹی تم چاہتی ہو کہ میں قیامت کے روز پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ دیر حساب کے لیے کھڑا رہوں؟ میں اپنے بھائی رسول اللہ کی سیرت کی پیروی کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ یعنی وہ ایک وقت میں ایک کھانے سے زیادہ کوئی ان کے اس پہ نہیں ہوتا تھا جو نہیں کھاتے تھے. یہاں 3 ایک گلاس سے کھانے رکھے ہوں، ایک اس میں سے اٹھا لو. تو حضرت ام کلثوم نے وہ اٹھا لیا دودھ کا گلاس، اور پھر مولا نے جو کی روٹی کے ساتھ نمک کے ساتھ جو کی روٹی سے افطار کیا، اور اس کے بعد پھر شکر پروردگار انجام دیا اور پھر دوبارہ نمازوں کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ شب 19 کی خصوصیت تھی. تو بہرحال روٹی کے ساتھ جو کی روٹی، عام روٹی بھی نہیں تھی، جو کی روٹی کے ساتھ نمک، اس سے مولا نے افطار کیا تھا. ایک روایت اور بھی ہے، بہرحال یہ اس میں ایک پیغام بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ اول تو یہ جو روایت ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا ہے کہ کسی بھی معتبر کتاب کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ افطار سے متعلق ہے اور یہ بہت سی جگہوں پہ خواتین پڑھتی بھی ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر بھی موجود ہے، لیکن یہ کسی معتبر کتاب کے اندر یہ والی روایت موجود نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو اولین افطار تھا، جو پہلا روزہ انہوں نے رکھا تھا، اس افطار کی روایت ہے، کیونکہ ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے افطار والی کہ جب پہلا روزہ مولا نے رکھا. اچھا اس میں حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس میں حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے سوشل میڈیا میں، نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی، پوری منتہی الاعمال شیخ قمی میں یہ والی روایت موجود نہیں. اور بعض علماء کی میں نے اس میں بہت ڈھونڈا، یہ روایت کسی کتاب کے اندر مل جائے، نہیں ملی. کچھ کہتے ہیں کہ معتبر کتب حدیث میں تو موجود نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کتب حدیث میں نہیں ہے، بس کچھ جدید مقاتل جو لکھے گئے ہیں اس میں بغیر کسی سند کے آئی ہے. تو کبھی بھی اگر آپ یا تو آپ کو کوئی سند کہیں سے مل جائے، یعنی کم سے کم کوئی کتاب ہی مل جائے کہ آپ اس کا ریفرنس دے کے اس کو پڑھ سکیں، لیکن اگر آپ نے حالت روزہ میں بغیر حوالے کے اس کو پڑھا اور یہ کسی جگہ کیونکہ یہ لکھی ہوئی موجود نہیں ملی ہے تو پھر آپ کے روزے کے اوپر بھی فرق پڑ جاتا ہے. میں تھوڑا سا اس کا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب پہلا روزہ مولا امام حسین علیہ السلام نے رکھا تو جب افطار کا وقت آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا حسین افطار کرو. تو انہوں نے کہا کہ نانا جان مجھے سب انعام کیا ملے گا؟ تو کہا کہ میں اپنی جو محبتوں کا نصف جو ہے اس شخص کو دے دوں گا کہ جو تمہاری محبت رکھتا ہوگا. پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نے کہا بیٹا حسین افطار کرو. کہا کہ مجھے کیا آپ کی طرف سے انعام ملے گا؟ کہا میں اپنی عبادتوں کا نصف اس کو دے دوں گا جو تمہاری محبت رکھتا ہوگا. پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا افطار کرو. کہا کہ مادر گرامی مجھے کیا ملے گا؟ کہا میں بھی اپنی عبادتوں کا نصف اس کو دے دوں گی جو تم پر گریا کرتا ہوگا. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بھائی افطار کرو. کہا کہ آپ مجھے کیا انعام ملے گا؟ کہا کہ میں
اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا کہ جب تک کہ تمام تمہارے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ معاف کروا کے نہ لے جاؤں شفاعت کر کے۔ تو اس کے بعد پھر جبریل امین نازل ہوئے، کہا کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ میں تو تم لوگوں سے زیادہ رحمان اور رحیم ہوں، تم لوگوں سے زیادہ مہربان ہوں، تو میں ان تمام افراد کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کروں گا یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی یہ کہا۔ تو بہرحال اگر کسی جگہ بھی یہ والی کیونکہ مضمون اس کا بہت اچھا ہے، لیکن اگر کہیں کسی کو اس کا کوئی صحیح حوالہ ملے تو اس حوالے کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ حوالہ نہیں ہے تو حالت روزہ میں اس کو آپ نہ پڑھیں۔ میں نے جبھی اس کے پہلے بتا دیا تھا کہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس کا حوالہ مل سکے، مجھے ڈھونڈنے سے تو کہیں بھی نہیں ملا، میں نے بڑی کوشش کی کہ مل جائے، نہیں مل سکا۔ تو بہرحال بہت ڈھونڈنے پہ یہ ملا کہ کچھ جدید مقاتل جو لکھے گئے، قدیم مقاتل نہیں، جدید مقاتل لکھے گئے، اس میں یہ عام طور پر لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی مجھے کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔ تو آپ کو جب حوالہ ملے تو آپ اس کو پڑھیں، ورنہ اس سے احتراز کریں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام جب روزہ رکھتے تھے، بھی تو مولا کا آپ نے سنا، مولا امیر کا کس طرح سے روزہ انہوں نے افطار کیا وغیرہ، اور کتنا سادہ ان کا افطار ہوتا تھا۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں چوتھے امام جب روزہ رکھتے تو حکم دیتے تھے کہ ایک گوسفند ذبح کرے، اسے کاٹ کر پکایا جائے، اور عصر کا وقت ہوتا تھا تو دیگ پر جھک کر امام اس کی خوشبو سونگھتے تھے۔ اس کے بعد حکم دیتے تھے برتن لائے جائیں اور فلاں گھر والوں کے لیے نکالا جائے، یعنی تمام کھانے کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کے بعد خشک روٹی اور خرما لایا جاتا تھا، چوتھے امام اس سے افطار کرتے تھے اور یہی آپ کا کھانا ہوتا تھا، اتنا سادہ کھانا افطار کے وقت۔ پھر خود امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود ہو آپ پر اور آپ کے پاک آبا و اجداد پر، یعنی اتنا سادہ کھانا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو بہت زیادہ تکلفات اس کو جو ہے پسند نہیں کیا گیا، سادہ اس کے اندر، کیونکہ عقل و فہم بالکل، جب انسان بہت زیادہ جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، اور معدے کے جو تھوڑی سی دیر کی جو اس کے لیے معدے کے اوپر کس قدر جو ظلم کیا جاتا ہے، اگر واقعتاً آپ دیکھ لیں جو چیزیں ہمارے یہاں کھائی جاتی ہیں، کس طریقے سے لوگ بالکل انٹا غفیل ہو کر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اٹھا ان سے نہیں جا رہا ہوتا ہے، اس قدر پیٹ ان کا بھر جاتا ہے، بہت سے تو بالکل اس طرح سے دسترخوانوں کے درمیان جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ نے دیکھا کہ افطار جو اس طرح ہیوی کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نماز مغربین فوراً آ کے نہیں پڑھ سکتے، کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی تو بڑی غنودگی ہو رہی ہے، اس کے بعد 9-10 بجے ذرا جب کچھ سو کے اٹھیں گے پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اول وقت نماز بھی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو غریب لوگوں کا بھی ذرا اس میں ہے کہ خیال رکھنا چاہیے، جو چون وون کے کھا رہے ہیں، انسان اتنا کچھ بچا رہا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ اس کی طرف، اچھا سحری کے اندر بھی بہت سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک ہی وجہ پراٹھا انڈا فلاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے، تو اگر ورائٹی ٹائپ کی چیز بھی رکھی جائے، اب تو سائنس کہتی ہے کہ بہرحال 4 انڈے تک بھی انسان، صرف سحری کی بات نہیں، عام دن میں بھی اگر کھائے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ تو ایک بیلنس ڈائٹ والی ایک بہترین جو آپ کو صحیح غذائیت دے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ہم نے بہت زیادہ وہی شوگر بھر لی ہوتی ہے، پراٹھا روٹی وہ شوگر ہی ہوتی ہے، یا چکنائی ہوتی ہے، پروٹین اس میں سے غائب ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ذرا اس کو غذائیت دے پورے دن۔ ایران کے اندر تو بہت ہی سادہ قسم کے جو ہے عام طور پر لوگ قہوہ ہوتا ہے، اور بہت ہوا تو پنیر وغیرہ کے ساتھ روٹی۔ رہبر معظم کا جو افطار ہوتا تھا اس میں بھی اگر آپ ان کا دیکھیں تو جناب ایک تو وہی خاص جو وہاں پہ چاول ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ کھاتے تھے، قہوہ ہوتا تھا، کھجور ہوتی تھی، سامنے ان کے روٹی کا ٹکڑا اور پنیر وغیرہ رکھا ہوتا تھا کچھ سلاد کے ساتھ، بہت ہی سمپل اور سادہ۔ صدر بھی جو ہے وہاں کا وہیں زمین پہ دسترخوان پہ جہاں سب لوگ بیٹھتے ہیں وہیں جو ہے وہ افطار کر رہے ہوتے تھے، بہت سادہ۔ یہ سب بڑے بڑے افراد کو جو حکومتی لحاظ سے تھے وہ سب ان کے سامنے اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے۔ خوراک بہت زیادہ کم خوراک ہوتی تھی اور بہت ہی سادہ، یہ جو سامنے ظاہر ہے ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اس میں بہت ہی چھوٹا سا ایک پورشن کھاتے تھے، اور وہی سامنے بس وہ دہی روٹی یا پھر جو پنیر ہے یا کھجور کا ایک ٹکڑا اور قہوہ وغیرہ۔ تو بہت ہی سادہ شہید رہبر کی جو ہے وہ افطاری وغیرہ ہوتی تھی۔ امام خمینی کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ جب افطار کرتے تھے تو بس بہت ہی مختصر سی چیز ان کے پاس ہوتی تھی، یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا وہی پنیر، اور بہت ہوا تو انگور بھی ہوتے تھے۔ تو بس یہ انتہائی مختصر سا اس قسم کا، یعنی کوئی لیوش افطار، کوئی بہت زیادہ
اس طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی سادہ اور اس طرح کی چیز ہوتی تھی۔ اور اگر ہم ویسے دیکھیں اور افراد کو تو جناب یہ تو اسراف کے اندر بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے دسترخوان جو ہے اس انداز سے لگائے جا رہے ہیں جس میں زیادہ تر 70-80% سب ضائع ہو کے پھینکا جاتا ہے۔ حج و عمرہ اور زیارات کے اوپر بھی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے، اس قدر رزق کی بے حرمتی اور ضائع ہونا جو ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس سے بڑا دل جو ہے وہ روتا ہے اس کو دیکھ کر۔ تو بہرحال بہت زیادہ جو ہے انسان اس میں اگر کھائے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے بہرحال۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ایک افطاری سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ایک چیز میں پریشان ہوتے ہیں کہ شب عید افطار مساجد کے اندر نہیں، افطار نہیں بھیجتے، پورے ایام کے اندر بھیجا جاتا ہے، شب عید آخری دنوں میں افطار لوگ نہیں بھیجتے ہیں وہاں پر کہ ان سب افطار کرنے والوں کا ہم پر فطرہ واجب ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں افطاری کروانے سے، کھانا کھلانے سے، بلکہ افطار میں بھی لوگ آپ کے گھر پہ آئیں، افطار کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کسی کا بھی فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ صرف وہ افراد کہ جو اس طرح سے اسی شب عید آپ کے گھر پہ آئیں، مثلا بیٹیاں اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں، شب عید باپ کے گھر پہ ہیں، باپ تمام اخراجات ان کے اٹھا رہا ہوتا ہے، کھانا پینا، بیمار ہو جائیں تو ان کو علاج معالجہ، بستر مہیا کرنا، ساری چیزیں، تو پھر ان کا فطرہ یا ان کے بچوں کا باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ لیکن مساجد میں افطاری دینے سے کسی کا بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ افطاری کے لیے فقیر اگر دروازوں پہ گھر پہ آ جاتے تھے لوگوں کے تو منع کر دیتے کہ اس کا فطرہ کہیں ہم پہ واجب نہ ہو جائے، ہم نے کھانا اس کو دے دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فطرہ، یہ مہمان کی کافی شرائط ہیں، اور پچھلی دفعہ جو فطرے کے 100 غلط فہمیوں اور غلطیوں کا درس پچھلے سالوں میں لیا جا چکا ہے تو وہ آپ سن لیجئے گا، تو اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ایک اور مستحب کے لحاظ سے ایک چیز ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا بھی خیر ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ ہے کہ مستحب روزے کو اگر کسی کو آپ افطار کروائیں تو پہلے تھا کہ جو معمولی تشرفات ہوتے ہیں جیسے بسکٹ، چائے، مٹھائی کا ٹکڑا، پانی کا گلاس، شربت وغیرہ اگر اس کو دیں تو اس سے روزہ کھولنا مستحب نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ طعام ہونا چاہیے، یعنی ذرا ایک میل ہو۔ لیکن اب توضیح المسائل جامع کے اندر جو ہے جو ایک مسئلہ آیا جو ذرا لیٹسٹ ہے، یہ مسئلہ بھی ابھی تک ویب سائٹ کے اوپر ہے، لیکن توضیح المسائل جامع کے اندر انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شربت پیش کر دے یا مثلا کوئی مٹھائی اس کو پیش کر دے یا کوئی میٹھی چیز کھانے کی پیش کر دے تو بھی مستحب ہے کہ افطار کر لے۔ تو اب یا تو یہ مسئلہ تبدیل ہوا ہے، لیکن یہ دونوں ہی مسئلے بہرحال، ایک میں ممانعت لکھی ہوئی ہے کہ پورا میل ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزوں کو کھانے سے جو افطار کا ثواب یعنی روزہ کھولنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن توضیح المسائل جامع کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں مجھے کہ ان میں کون سا جو ہے وہ کوئی مسئلے میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن دونوں چیزیں بہرحال موجود ہیں۔ اچھا، اب افطار کے لیے بہرحال یہ کہ اگر کیلنڈرز پہ کسی کو اعتماد ہے تو وہ ان کے مطابق کھول سکتا ہے، ورنہ اصل چیز ہے یقین اور اطمینان ہونا۔ اصل چیز ہے اگر کسی کو کیلنڈر پہ اطمینان نہیں ہے تو مزید اور تاخیر کر کے کھولے، لیکن اگر کسی کو کیلنڈر پہ اعتماد ہے تو اس میں پھر جو افطار کا وقت ہو اس کے مطابق کھول سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی افطار کے موقع پر ہم جو گیس سکشن پمپ لگائے ہوئے ہم نے اس پہ ہم افطاری اپنی بنا رہے ہیں تو اس سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس سے بہرحال خلاف قانون کام کرنا وہ ایک الگ اس کی ممانعت ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں، لیکن افطار اگر کوئی پکایا جائے گا تو افطار وغیرہ وہ حرام نہیں ہوتا ہے، وہ افطار آپ کھا سکتے ہیں۔ صوم الوصال کا ایک مسئلہ ایک اور بھی اس میں بیان ہو جائے جلدی سے کہ دو روزوں کو اس طریقے سے آپس میں ملانا کہ درمیان میں افطار نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے زاہد ٹائپ کے بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حرام ہے اسلام میں، یعنی ایک روزہ رکھتے ہوئے آئے، افطار کا جب وقت آیا افطار نہیں کیا اور کہا کہ یہ روزہ کنٹینیو ہو کے اگلے دن، اور پھر اگلے دن جا کے جو ہے وہ افطار کیا جائے گا دوسرے دن، تو یہ صوم الوصال کہلاتا ہے، یہ حرام ہے جس میں درمیان میں افطار نہ کیے جائے۔ لیکن اگر کوئی روزے کی نیت نہ کرے، بس وہ افطار کو ڈیلے کر دے اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لے اور پھر اگلے دن جا کر جو افطار کرے، تو پھر فرماتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہوگا، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس سے اجتناب کرے، یعنی درمیان میں کچھ کھا پی لے۔ اہل سنت کے ہاں یہ مکروہ ہے صوم الوصال، ہمارے ہاں یہ حرام ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے افطاری میں کوئی ہمارے ہاں حرام تو شامل نہیں ہو رہا ہے،
تو اگر حرام شامل ہو جائے، کیونکہ حرام شامل ہو جائے تو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اللہ کوئی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو اپنے اس کو لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی حرام شامل نہ. حرام سے مراد یہ خمس نہ دیا ہوا مال سے افطاری آ رہی ہے. باپ مثلا اگر خمس کسی کا نہیں نکالتا ہے تو بہرحال وہ اس کے ذمے اولاد افطار کر سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر حرام چیز بھی اگر اس کے اندر ہے، کوئی ایسی اسکیم کا پیسہ اس نے اس میں لگایا ہوا ہے جس میں غریب کا حق بھی نہیں نکالا ہے، 50% جو ہوتا ہے حکومتی اسکیم کے منافع کا جو غریب کو دینا ہوتا ہے، تو اگرچہ یہ حرام ہے لیکن بہرحال روزہ گناہگار ہوگا لیکن روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا. تو بہرحال اور حرام چیز کھا کر روزہ رکھنے یا افطار کرنے سے بہرحال روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن جو ہے ثواب وغیرہ یا قبولیت میں اس کے فرق پڑ سکتا ہے. رہبر معظم کے آفس کے ایک رکن ہیں مہدی فضائلی. یہ خود بیان کرتے ہیں کہ رہبر معظم کا ایک تو گھر ایک آبائی گھر تھا ان کا، کیونکہ ظاہر ہے ابھی لوگوں کے قلوب بھی ان کی طرف مائل ہے، ان کی سیرت بھی لوگوں کو تاکہ پتہ چلے. تو بہت سے سیکیورٹی ریزن سے وہاں پر رہنا ممکن نہیں ہوا، تو حکومت نے کہا، پہلے محلہ اور پڑوسی بھی پریشان ہو رہے تھے، تو پھر اس کے بعد دوسرے جہاں بھی ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا. وہاں بھی بہت سادہ سا گھر تھا ان کا. تو اپنے گھر میں انہوں نے خود شجرکاری کا بہت ان کو شوق تھا، پودے وودے اگاتے تھے، ان کو پانی ڈالتے تھے، خود درخت کے پودے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، درخت بھی اور پودے بھی. اور بعض درخت تھے جن پہ پھل بھی آتے تھے، گھر والے وہ پھل کھاتے تھے. لیکن مہدی فضائلی فرماتے ہیں کہ رہبر معظم ان پھلوں کا بھی حساب رکھتے تھے اور ان پھلوں کی جو قیمت بنتی تھی اس سے کہیں زیادہ دگنی کر کے وہ بیت المال اور حکومت کے فنڈ میں جمع کراتے تھے. کہتے تھے میرا ذاتی گھر نہیں ہے، یہ حکومتی گھر. اور بہت سی اس کے اندر یہ بھی ملتا ہے واقعات میں کہ جب یہ چھوٹے تھے، جو موجودہ سپریم لیڈر بنے ہیں مجتبیٰ خامنئی، تو وہ کبھی رہبر کے ساتھ آ جاتے تھے وہاں پر میٹنگز میں. تو جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو رہبر معظم فرماتے تھے کہ مجتبیٰ اور دوسرے ان سے جو بڑے ہیں مصطفیٰ، کیونکہ یہ نمبر 2 پہ آتے ہیں اولاد میں ان کی جو مجتبیٰ خامنئی ہیں، تو مصطفیٰ کو کہتے تھے کہ تم گھر جاؤ گھر جاؤ. لوگ کہتے تھے کہ یہ کھانے کا ٹائم ہے، آپ کے بیٹے ہیں، ان کو بھی کھانے کے ساتھ شریک کر لیں. کہہ رہے ہیں نہیں، یہ حکومتی لوگوں کے لیے کھانا ہے اور یہ اپنے گھر جا کر کھا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ یا مسئولیت تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں کھانا نہیں کھائیں گے. تو کہتے تھے کہ یعنی کہ کہیں کوئی حرام اس میں شامل نہ ہو جائے. غذا کا اس قدر احتیاط، اپنے بچوں کی اس قدر جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ رکھی جاتی تھی کہ وہ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے عام طور پر نہ کھائیں. تو بہرحال غذا کے اندر اس بات کی احتیاط رکھنا کہ کوئی غذا افطار کے اندر بھی کوئی حرام پہلو نہ آئے. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا تھا، بس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، آخری 1-2 منٹ، کہ جب صدام نے ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور 1988 کی بات تھی، تو حلبچہ جو علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے زہریلی گیسز استعمال کی تھی. اپنے ہی علاقے پر کردوں کا علاقہ تھا، اکثریت کرد وہاں پر موجود تھے. تو پورے کا پورا علاقہ جو ہے اس میں مسٹرڈ گیسز اور وہ نروس کو جو ہے وہ متاثر کرنے والی گیسز وہ انہوں نے کی تھی، کیمیکل ویپن استعمال کیے تھے. 5000 افراد تو اسی وقت پہلے 10 منٹ کے اندر ہی مر گئے تھے. اس کے بعد 7000 یا 15000 کے پوری آبادی شاید 55,000 تھی وہاں پہ، تو 10-15 ہزار افراد بعد میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر جو ہے بہت خطرناک کیمیکل ویپن استعمال کرنا جنگوں میں ایک جنگی جرم بھی سمجھا جاتا ہے. جب ایرانی افواج وہاں پر آئیں تو دیکھا کہ پورا علاقہ میں لوگ گھروں میں مرے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر فروٹس موجود ہیں، وہاں پر سبزیاں موجود ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں مثلا کھانے پینے سے. اب یہ تو نہیں تھا مال غنیمت والا کا مسئلہ نہیں تھا کہ جو چاہیں استعمال کر لیں اس کو، بلکہ جب پھر اس کے بعد یعنی مال میں اس قدر احتیاط تھی کہ اس وقت ٹیلی گرام کیا گیا امام خمینی کو کہ ان چیزوں کو کیا کریں، اگر ہم ایسی چھوڑ دیں تو سڑکیں خراب ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ مصلحت اسی میں کہ ان کو استعمال کر لیں لیکن ان کے برابر پیسہ وہاں پر رکھ دیں اور پھر حاکم شرع کا جو نمائندہ آئے گا وہ ان کے حوالے کریں. یعنی یہ کیا ہے کہ مالیات کے شعبے میں بڑا آپ کو احتیاط کرنے کو، غذا بھی آپ کے اندر ایسی نہ جائے، خمس واجب الادا مال نہ ہو، کوئی اور کسی کا حق اس پیسے کے اندر نہ ہو، میراث کا کوئی ایسا حق جو ہے وہ لوگوں نے مثلا پیسہ سارا قبضہ کر لیا اور اسی سے پروفٹ وغیرہ آ رہا ہے، اسی سے افطار وغیرہ بن رہی ہے. بہت سی چیزیں اپنے مال کو چیک کرنا چاہیے تاکہ اس کی دعائیں وغیرہ بھی جو ہے وہ قبول ہو. حتیٰ کہ اگر کسی کی ٹوٹل کمائی بھی خیر حرام کی ہو
تو اس کے گھر میں بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس کے گھر میں، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم تو افطار کر سکتے ہیں اس کے گھر میں جا کر. خمس نہیں دیتا کوئی، آقا سستانی کہتے ہیں اس کا وبال اس کے ذمے، آپ اس کے گھر جا کر افطار بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ خود شخص بھی تو ایک ذمہ دار ہے نا بہرحال، تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنے اموال کو جو ہے وہ پاک کرے. اس کا اتنا موقع نہیں رہا میرے پاس، لیکن چلیں بس مختصر سے آخری اس میں بیان کر دوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تبرکن خاک شفا جو ہے وہ افطار کے وقت استعمال کرتے ہیں. خاک شفا کو افطار کے وقت استعمال کرنا، یا عید کے دن ناشتے میں استعمال کرنا، اور یا عاشور کے روز فاقہ کشی کے وقت استعمال کرنا. فاقہ کشی کے وقت وہ لوگ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں. تو فقط اور فقط جو ہے شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے خاک شفا، اور وہ بھی بالکل چنے کا ایک متوسط دانے کے برابر، اور صرف شفا کی نیت سے تبرکن نہیں کھائی جا سکتی. بلکہ بھی 2 روز پہلے ہی میں نے، کیونکہ ہم آپ کو درس بھی دینا تھا، میں نے الگ سے آقا سستانی کی جو استفتاء سیکشن کے جو سربراہ ہیں مرتضیٰ موری، ان سے بھی لکھ کر دریافت کیا کہ بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور افطار بھی اس سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اول تو اصلی خاک شفا ناممکن ہے ملنا، یعنی قبر امام مظلوم کی مٹی، جو اور آپ کو مٹی ادھر ادھر سے ملتی ہیں تو وہ بہرحال ملحق یا تو ہو اس کے حکم میں ہوتی، کہتے ہیں یہ بہت ناممکن ہے، کوئی قبر اتنی نیچے ہے اور اصلی وہاں سے ملنا جو ہے بہت مشکل ہے. اور جو لوگ عام طور پر جو مہر وغیرہ کی مٹی کھاتے ہیں وہ تو حرام ہے کھانا. عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی خاکی شفا یہی ہے جو ہمارے گھروں میں جن پہ سجدہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک پیس نکال کے اس کو اس طرح سے کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ والی چیز تو کھانا حرام ہے. اور وہ جو ہے فقط شفا کی نیت سے کھا سکتے ہیں. لیکن عام عمومی طور پر سوائے رہبر معظم کے، رہبر معظم کا فتویٰ یہ تھا کہ تبرک کی نیت سے بھی تھوڑی سی مقدار جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن آقا سستانی اور دیگر جو اور مجتہدین ہیں ان کے فتوے میں سوائے شفا کے اور کسی بھی تبرکن نہیں کھائی جا سکتی، حتیٰ کہ افطار کے موقع پر 10 مہر، بہت سی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ مطلق روایتوں کے خلاف ہے، تو پھر مقید کو مطلق پہ حاوی کیا جائے گا اور احتیاط کرنی پڑے گی کہ تبرک وغیرہ کی نیت سے اس کو نہ کھایا جائے. تو بہرحال شفا کی نیت سے کھانے کے ایک طریقے کا یہاں ایک درس بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور آقا سستانی نے بھی کچھ شرائط اس میں لکھی ہیں کہ اگر آپ جو اصلی خاک شفا ہے وہ تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، عادل گواہوں کی شہادت ہو کہ یہ قبر مطہرہ کی بالکل مٹی ہے امام حسین کی، یا اس کے بہت قریب ہے، یا عرفاً اس سے ملحق ہے. لیکن اور جو دیگر جو مثلا وہاں سے عام طور پر کھدائیاں ہوتی ہیں اور وہاں سے لوگ مٹی لے کر آ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر کسی کو ہے تو اس کی معمولی سی مقدار لے کے پانی میں اس طرح سے حل کر لیں کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے، اور بالکل حل کر کے پانی میں گھل مل کے وہ ختم ہو جائے، پھر اس کو آپ اس پانی کو پی لیں تو وہ حرام کی حد تک نہیں پہنچے گا. لیکن اصلاً جو آقا مہری نے بھی جواب دیا کہ جو مہر میں سے، جو ہمارے جو سجدہ گاہوں میں سے جو مٹی لوگ لے کے کھاتے ہیں وہ تو جائز نہیں ہے کھانا. اس طرح سے اگر کھانا ہی ہے تو بالکل اس طرح سے اتنا باریک کر کے ایسا حل کر لیں کہ اس کا وجود ہی اس پانی کے اندر ختم ہو جائے، استہلاک ہو جائے اس کا، پھر اس کو کھا سکتے ہیں. ورنہ عام طور پر خاکش صرف شفا کی نیت سے جو ہے اس کو کھائیں. اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک چنے کا ایک متوسط دانے سے زیادہ بھی نہیں کھانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بہت سے لوگ ذرا اس میں ضرورت سے زیادہ کہ اور زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا، نہیں، بہت مختصر سی چیز کھائی جائے گی اس میں. تو بہرحال یہ افطار سے ریلیٹڈ کچھ مسائل تھے جو کہ ہم نے جلدی اس کو مکمل کیے. تو بہرحال اب جب انشاءاللہ آپ لوگوں سے عید کے بعد ملاقات ہوگی تو کوشش کیجیے گا کہ جو جتنی چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان کو جتنے دن رہ گئے افطار میں کم سے کم ان پر اپلائی کر دیں، اور آئندہ زندگی کے لیے تو آپ کے پاس نوٹس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس موقع پر اور زیادہ آپ اپلائی کر سکتی ہیں ان کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے.